ڈیلیٹ کر دیجیے گا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. آپ سب آنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو لم یزل ہے، لا یزال ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، وحدہ لا شریک ہے. کچھ نہ تھا وہ تب بھی تھا، کچھ نہ رہے گا وہ تب بھی رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگن درود و سلام. الحمدللہ آج ہم جس عنوان کے تحت یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہماری زندگیوں پر بہت گہرا اثر رکھتا ہے، اور وہ ہے مائے سفر اور شرک. آج ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ ڈیفینیشن مائے سفر کے حوالے سے کروں گی کہ ماہ سفر کیا ہے، اور اس کے بارے میں غلط فہمیاں لوگوں کے اندر ہیں، موجود ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ کئی خیر کے کاموں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر میں آپ کو 25 ایسے کام بتانے کی کوشش کروں گی جو شرک کے زمرے میں آتے ہیں، اور وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم وہ شرک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ ہم نہ تو مشرک ہیں نہ کافر ہیں. ہم کون ہیں؟ بچپن سے کیا پڑھتے آ رہے ہیں اسکول میں؟ ہم کون ہیں؟ ہمارا مذہب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور ہم پہ جو کتاب نازل ہوئی وہ، اور ہمارے نبی کون ہیں؟ تو الحمدللہ ہمارے عقیدے میں یہ چیز شامل ہے. اس کے باوجود کہ ہمارا عقیدہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ہم کچھ ایسے کام، کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسا عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کر دیتا ہے. تو آج ہم اس عقیدے پہ غور کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ ماہ سفر کے حوالے سے، چاہے ہماری عام روٹین کے حوالے سے. بس یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس مرحلے پہ جا کے توحید سے دور ہوتے ہیں اور شرک کے قریب چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میں ماہ سفر کے حوالے سے ہی بات کروں گی. صفر المظفر کہتے ہیں اس کو، اس کا اصل نام ہے مہینے کا صفر المظفر. مظفر باعزت کہہ لیں، یا ہیں کامیابی کا مہینہ. مظفر کس کو کہتے ہیں؟ کامیاب. اصل نام اس کا صفر المظفر ہے، کامیابی کا مہینہ. ٹھیک ہے، جیسے رمضان المبارک ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برکتوں والا مہینہ. اس طرح صفر المظفر کہا جاتا ہے کامیابی. اب دیکھیے کتنا پیارا نام ہے اس کا، اور ہم نے اس مہینے کو کیا بنا دیا. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک سوچ ہے، ایک عقیدہ ہے جو اس کے پیچھے کام کر رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 36 میں، اے انسان اس چیز کی پیروی مت کر، اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس اس کا علم نہ آ جائے. کسی بھی بات کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تجھے اس کا صحیح علم آ جائے. ٹھیک ہے، صحیح علم آ جائے. کیوں؟ بے شک کان، آنکھیں، دل اور دماغ. بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ پوچھا جائے گا. کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کانوں کی. آپ کانوں سے سنتے ہیں نا. آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ نے یہ کہاں سے سیکھا، آپ کہتے ہیں میں نے سنا ہے. تو کہاں سے سنتے ہیں؟ کانوں سے سنتے ہیں. اس کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں سے جج کرتے ہیں. پھر اس کو لے جا کر کہاں بٹھاتے ہیں؟ دل میں. اس کا یقین، اس کا عقیدہ دل میں بیٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انہی 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. کیا سوال ہوگا ویسے آپ کے خیال میں؟ کان کے بارے میں کیا سوال ہوگا؟ ہمارے جو کان ہیں، 2 کان دیے نا اللہ نے، بہت بڑی صلاحیت ہے. جو بندہ سنتا ہے وہ بولتا ہے، جو سن نہیں سکتا وہ بول نہیں سکتا. کان ایسی چیز ہے، آپ دیکھ لیں جو گونگے ہوتے ہیں اصل میں وہ گونگے نہیں ہوتے، وہ بہرے ہوتے ہیں. اللہ نے صلاحیت یہی دی ہے انسان کو کہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے وہ سنتا ہے ماں کے لفظ اور پھر ماں کے لفظ بولتا ہے نا. تو کیا سوال ہوگا آپ کے خیال میں؟ اللہ کیا سوال کرے گا کانوں کے بارے میں؟ کہ کیا سنا تھا، کیا چیزیں سنتے. اب دیکھیں آپ کے پاس موبائل ہے، آپ آزاد ہیں نا، آپ کیا سنیں؟ آپ ہینڈ فری لگا کے سنیں، آپ آزاد ہیں. اب میں آپ سے سوال پوچھوں، آپ کیا سنتے ہیں؟
ہینڈ فری لگا کے سب جو پھر رہے ہوتے ہیں آس پاس، کیا سن رہے ہوتے ہیں؟ گانے زیادہ تر لوگ سنتے ہیں۔ بالکل، اذانیں اور تکبیرات اور درس اور یہ چیزیں تو بہت کم لوگ سنتے ہیں، میجورٹی کیا سنتی ہے؟ تو اللہ پوچھے گا ان کانوں سے کیا کام لیا تھا؟ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان جہنمیوں سے جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کیوں اس جہنم میں آئے، تمہیں دنیا میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ آئے تھے، ہم نے نہیں سنا، کاش ہم سن لیتے، قالوا لو نسمع، کاش ہم سن لیتے، اپنے کانوں کا استعمال کر لیتے۔ تو یہ حسرت بنیں گے کان سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ ان کانوں کے۔ اب آپ جو کہتے ہیں نا میں نے سنا ہے ایسے کرتے ہیں، سنا ہے سفر میں شادی نہیں کرتے، سنا ہے سفر میں کاروبار نہیں کرتے، تو آپ کے سنے ہوئے کا پوچھو نا، جو آپ نے سنا ہے اللہ پوچھے گا نا، تصدیق کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز آنکھیں ہیں، سننے کے بعد آنکھیں استعمال کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مجھے ریفرنس دکھائیں، اب آپ دیکھنے کی طرف آتے ہیں، سننے کے بعد دوسرا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ آپ ریفرنس ثبوت مانگتے ہیں، وہ تو آنکھوں سے ہی دیکھیں گے نا، آپ کو کوئی کتاب کھول کے دکھائے گا، آپ کہاں سے دیکھیں گے؟ آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو وہ آنکھوں سے جو دیکھنا ہے وہ آپ کے عقیدے کو کیا کرے گا؟ درست کر دے گا، پھر آپ اس کو دل میں جگہ دیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، اس نے کہا میں نے کر لیا، اس نے کہا میں نے کر لیا ہے، جو مجھے جو کہتا ہے، جو وظیفہ بتاتا ہے میں شروع کر دیتی ہوں، نہ مجھے اس وظیفے کا مطلب پتہ ہے، نہ مجھے اس وظیفے کی اہمیت پتہ ہے، بس جو کہہ رہا ہے میں کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کان، پھر اس کے بعد آنکھیں، پھر اس کے بعد دل، اس کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے۔ تو مقصد پہلے کیا میں نے بتایا کہ کسی بھی ایسی بات پہ پیروی مت کرو جب تک کہ تمہارے پاس اس کا علم نہ آ جائے۔ اب سفر کے مہینے کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب تک اس کا علم نہیں حاصل کر لیں اس پہ عمل نہ کریں۔ بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ بخاری کی روایت ہے اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہوتا ہے انسان سے۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ یہ دن رات، یہ سال مہینے، یہ سورج چاند کا بدلنا آنا جانا، یہ زمانہ ہے، اسی کو زمانہ کہتے ہیں نا، دہر۔ زمانے کو گالی دے کے ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، زمانہ تو مجھ سے ہے، اور میرے ہاتھ میں ہر کام میں رات اور دن کو میں الٹ پلٹ کرتا ہوں، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں رات اور دن میں ہر کام کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ کیا آپ کو فیل ہوتا ہے اپنی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کام الٹ پلٹ کرتا ہے؟ نظر آتا ہے کبھی؟ اللہ کے اختیار میں کہ ہمارے اختیار میں؟ آپ بولیں آج صبح 8 بجے جو ہے نا، میں نہیں چاہتی 8 بجے، کر سکتے ہیں ایسا؟ گھڑی پیچھے کر دیں، ہو جائے گی گھڑی پیچھے؟ نہیں نہ ہوگی، اللہ کرتا ہے۔ آپ کے آج سورج یوں نہ نکلے، آج دیر سے نکلے، آج رات آئے ہی نہ، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی گھڑی کو منحوس سمجھتا ہے تو وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 189، 199، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ وقت اور حج کے پیمانے ہیں اور گننے کا حساب اور طریقہ ہے۔ یہ جو اللہ نے چاند سورج بنائے، اس کا جو آنا جانا ہے، اس سے دیکھیں ہم سورج کی آنے سے اور سورج کے جانے سے نمازوں کے ٹائم سیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چاند کے آنے جانے سے مہینے کے ٹائم سیٹ کرتے ہیں، ہے نا، اب یہ مہینہ آ گیا، اب یہ مہینہ آ گیا۔ تو اب اسی طرح پورے چاند کی رات کو یا جن دنوں میں چاند نہیں ہوتا ان راتوں کو منحوس سمجھنا۔ اماوس کی رات کس کو کہتے ہیں؟ جس میں چاند نہیں ہوتا۔ جادوگری اب سٹوری پڑھے نا، جادو کی سٹوری، اس میں آتا ہے وہ اماوس کی رات تھی، اس میں چاند بالکل نہیں تھا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، ایک چڑیل کی چیخ آئی، ایک چمگادڑ گزری، ایک الو بولا۔ تو یہ چیزوں سے کیا ہم لے رہے ہیں؟ نحوست لے رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ڈرونی سٹوریز پڑھیں، آپ کو یہ چیزیں بڑی ملیں گی اس میں، ٹھیک ہے۔ آج پورے چاند کی رات ہے، آج یہ ہو رہا ہے، آج وہ ہو رہا ہے، آج پلوٹھی کا لڑکا باہر نہیں جائے گا کیونکہ وہ بھی چاند ایک، وہ چاند ایک، میرا چاند دو ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، کوئی برا کام ہو جائے گا۔ آج پہلوٹی کے بچے کو نا
یہ اکثر جو عقیدہ جن کا ٹھیک نہیں ہوتا نا، پلو ٹھیک ہے، جو پہلا بچہ ہوتا ہے، پہلا لڑکا، اس کو چاند رات میں باہر نہیں جانے دیتے، اس کو نظر بد لگ جائے گی، کیوں ایک وہ چاند اور ایک میرا چاند، دو کٹھے نہیں ہو سکتے۔ عقیدہ ہے یہ لوگوں کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح چاند کے گھٹنے بڑھنے سے بدشگونی لینا، یہ سب غیر شرعی چیز ہے۔ جی اسی طرح خیر و شر کا اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور کسی کو بھی خیر و شر جو ہے وہ اللہ کے علاوہ مطلب کوئی پہنچا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، جب سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہم نے شروع کیا 12 مہینے، نہیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے مہینے 12 ہی رکھے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی۔ آپ لوگ آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں سامنے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سفر کو منحوس کیوں کہتے ہیں؟ یہ سفر کا مہینہ ہے، اصل میں اس کی ہسٹری کیا ہے؟ جب بھی آپ کو کوئی بات کرے، اس کی جانچ کریں، اس کی ہسٹری تلاش کریں۔ کوئی بھی کام آپ کو کہتا ہے یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، تو ضرور اس کی تھوڑی سی تحقیق کریں، یہ بات آئی کدھر سے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ سفر کے مہینے کی ہسٹری کیا ہے۔ عرب کے معاشرے میں لوٹ مار عام تھی، ہم سب جانتے ہیں یہ بات۔ 3 مہینے مسلسل حرمت والے ہوتے تھے۔ کون کون سے 3 مہینے حرمت والے؟ محرم، محرم سے پہلے ذی الحج، اس سے پہلے ذی القعدہ، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم۔ یہ 3 مہینے میں نہ جنگ ہوتی تھی، نہ لڑائی ہوتی تھی، نہ انتقامی کارروائی ہوتی تھی، اور نہ لوٹ مار ہوتی تھی۔ عرب کے کافر، عرب کے مشرک بھی ان 3 مہینوں کا احترام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا، آپ کے پاس سے حرمت کے مہینے گزر جاتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ آپ کو پتہ لڑائیاں منع ہے، صلح کرنی چاہیے۔ اگر ہم لوگ ناراض بھی ہیں تو ان حرمت کے مہینوں میں کیا کرنا چاہیے، لیکن وہ گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حرمت کے آتے ہیں نا ہر سال ہماری زندگی میں۔ کبھی آپ نے سوچا ہو ذی الحج کا مہینہ ہے، لڑائی نہیں کرنی؟ بتائیں، ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، خاندانوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، کتنی کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ حرمت کے مہینے، لیکن مشرکین مکہ ان حرمت کے مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ ان حرمت کے مہینوں میں اگر ان کے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا تو وہ اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، وہ اتنا احترام کرتے تھے ان مہینوں کا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ 3 مہینے گزر گئے، محرم تک ہو گیا، محرم کے بعد کون سا مہینہ آیا؟ سفر۔ سفر میں وہ کیا کرتے تھے، وہ جنگ دوبارہ چھڑ جاتی تھی۔ وہ جو جنگیں چھوڑی ہوتی تھی نا، دل میں تو انتقام رکھتے تھے، نسل در نسل، 9 نسلوں تک وہ اپنا بدلہ لیتے تھے۔ 9 نسل پہلے کسی نے ایک بندے کو مارا تھا، اس کا بیٹا اس کو مارتا، اس کا بیٹا اس کے بیٹے کو مارتا، اس کا بیٹا، اور یہ نسل در نسل انتقام چلتا تھا، معاف نہیں کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے، قبائلی جنگیں۔ تو اس وقت یہ جب 3 مہینے گزر جاتے تھے، سفر کے مہینے میں وہیں سے دوبارہ انتقام شروع۔ اب کیا ہوتا تھا، گھر خالی ہو جاتے تھے، گھر خالی، مرد مارے گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ اس مہینے کو وہ کہتے تھے یہ صفر ہے، ان کے لحاظ سے یہ صفر ہوتا تھا، خالی، خالی ہو گئے گھر، صفر ہو گیا سب۔ تو اس کو وہ کہتے تھے یہ ہمارے گھر اجاڑنے والا مہینہ ہے، یعنی منحوس مہینہ۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، گھر مہینہ اجاڑا تھا یا وہ لوگ خود اجاڑتے تھے؟ انتقام نہ لیں، چھوڑ دیں، معاف کر دیں۔ ہمارا ہر کام یاد رکھیں، اس کی جو رزلٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے اوپر آتے ہیں، ہم اس کو وقت اور مہینوں پہ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا اپنا عمل تھا جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی گھر خالی ہو جاتے تھے، مرد لڑنے چلے جاتے اور ڈاکو اپنا کام شروع کر دیتے۔ ڈاکوؤں کو اپنا موقع، قافلے جو چل پڑتے۔ اب حج ختم ہو گیا، عمرہ ختم ہو گیا، لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، بس وہ انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، وہی قافلے لوٹنے ان کا کام تھا راستوں میں۔ یوں سفر کے مہینے کو منحوس کہا جانے لگا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہر انسان کا شگن ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دیا۔ یہ خطرناک بات ہے، ہر انسان کا شگن ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دیا ہوا ہے، اور ہم ایک کتاب میں اس انسان کے لیے قیامت کے دن ہم اس کو نکالیں گے، یہ جو لکھا ہوا ہے نا جو اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن وہ کتاب نکالیں گے جو اس میں لکھا ہوا ہوگا، اور وہ اس کو کھلا ہوا اور ہر چیز کو واضح پا لے گا جو جو لکھا ہوگا اس میں، ہے نا۔ ابھی آپ جو کام کرتے ہیں مجھے پتہ ہے،
میں جو کام کرتی ہوں آپ کو پتہ ہے. لیکن قیامت کے دن ایک ایسی کتاب میں وہ کھل چکا ہوگا کہ مجھے بھی سمجھ آ رہی ہوگی اور سب کو سمجھ آ رہی ہوگی میں نے کیا کیا. کھلا ہوا پائے گا اور اپنی کتاب کو تم خود پڑھو گے اور تم اپنے نفس پر اپنے حساب کے لیے کافی ہوگے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے نفس پر ہم کافی ہیں. کیا مطلب اس بات کا؟ انسان کو پتہ ہوگا میری غلطی ہے. آپ کئی دفعہ کوئی کام غلط کرتے ہیں نا، آپ کیا کہتے ہیں؟ میری غلطی ہے، یہ اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ میں نے ہی غلط کیا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں ہی نہ بولتی، کاش میں چپ کر جاتی. تو قیامت کے دن ہر بندے کو پتا ہوگا یہ میری غلطی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ جو گلے میں لٹکا ہوا ہے نا، عنق میں جو لٹکا ہوا ہے، ہماری اپنی شگون، ہمارے اپنے کام کرتوت یہ لٹکے ہیں. ٹھیک ہے؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 79، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو اچھائی تمہیں آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ کوئی خیر پہنچتی ہے، کوئی اچھائی آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور جو برائی تمہیں آتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے. کاروبار میں نفع ہو گیا، کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ محنت تو سب کرتے ہیں نا. کاروبار میں نفع ہو جاتا ہے، کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اولاد ملتی ہے، خیر ہے نا. کس کی طرف سے ملتی ہے؟ خیر کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. لیکن جو برائی آتی ہے نا، میجر اس میں جو مسئلہ، ایک تو آپ کی قسمت میں لکھا ہے، لیکن اس کی وجہ کون بنتا ہے؟ ہم خود بنتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک بندے نے آپ کو اٹیک مارا، آپ چپ کر گئے، لڑائی ہوتی ہے. ایک بندہ آپ کو طنز کرتا ہے، آپ گالی دیتا ہے، آپ چپ کر جاتے ہیں، نہیں بولتے، لڑائی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. ایک بندہ آپ کو بولتا ہے، آپ اس کو پلٹ کے جواب دیتے ہیں، وہ پھر اٹھتا ہے بولتا ہے، آپ اس کو پھر پلٹ کے جواب دیتے ہیں، وہ اٹھ کے آپ کا گریبان پکڑتا ہے، آپ اس کو مکہ مارتے ہیں، وہ آپ کے مکہ مارتا ہے، آپ ڈنڈا اٹھاتے ہیں اس کے سر پہ مارتے ہو، بندہ فارغ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، آپ جیل چلے جاتے ہیں. مجھے بتائیں قصور کس کا تھا؟ قصور کس کا تھا؟ اپنا تھا. جیل میں بیٹھ کے وہی سوچتا ہے کاش میں چپ کر جاتا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب غلط ہوتا ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ جو برائی ملتی ہے ہمیں کس وجہ سے ہوتی ہے؟ وہ اپنی وجہ سے ہوتی ہے. خیر اللہ کی طرف سے آتی ہے. میں نے آپ کو مثال دی، اولاد ہے اللہ دیتا ہے، کاروبار اچھا ہے اللہ دیتا ہے، آپ کی شادیاں اچھی جگہوں پہ ہوتی ہیں، آپ اپنے گھر میں خوش رہتی ہیں اللہ کی طرف سے. ایک لڑکی کی اچھی جگہ شادی ہوتی ہے، وہ اپنی بد زبانی سے طلاق لے کے بیٹھ جاتی ہے، بتائیں کس کا قصور ہے؟ کس کا قصور ہے؟ وہ صبر کر سکتی تھی نا. اچھا یہ باتیں اس کو پھر میکے آ کے سمجھ بھی آ جاتی ہیں، جب اس کی بھابیاں کہتی ہیں اچھی ہوتی صبر کر لیتی، زبان کی تو شروع سے تیز ہو، پھر وہ سمجھ بھی آتی ہے کہ یہ باتیں دیکھو مجھے پھر سننے کو مل رہی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں شگون لینا، کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرنا، کسی کے اوپر الزام لگانا غلط ہے. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے خیر اللہ کی طرف سے ہے اور برائی تمہارے اپنی وجہ سے. ٹھیک؟ پروف ہو گیا؟ جی. اب ہمارے جو وہم ہوتے ہیں، جو ہماری اکثر ہم باتیں کرتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، تو ہم پرستی کس کو کہتے ہیں؟ اپنے ذہن میں ایک سوچنا، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا. اور میرے خیال میں اس کی ڈیفینیشن آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. مثال کے طور پہ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ادھر سے پھر نہیں جاتے، کیا کرتے ہیں؟ دوسری سائڈ سے جاتے ہیں. کوا بولے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے کوا بولے تو؟ کوے کو پتہ ہے آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، وہ آپ کی چھت پہ آ کے بول رہے ہیں، ہے نا؟ ٹھیک. اچھا آٹا گرے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر گھر میں آٹا گر جائے تو رزق میں کمی ہوتی ہے یا مہمان آتے ہیں. جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا سفر میں جاتے ہیں. اچھا اور اگر جوتی الٹی ہو جائے، جوتی الٹی ہو جائے گناہ ہوتا ہے. کیا گناہ ہوتا ہے؟ جوتی الٹی ہو جائے کیا گناہ ہوتا ہے؟ اچھا کس حدیث میں لکھا ہے جوتی الٹی ہوگی تو گناہ ہے؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں نا، آپ نے سنا ہے نا؟ ابھی میں نے کانوں کی بات کی تھی نا، کانوں سے یہ بات ہم سنتے ہیں نا، میں بھی کانوں سے سن رہی ہوں. کس حدیث میں لکھا ہے جوتی الٹی ہے تو آپ کو گناہ ملے گا؟ وہ الگ بات ہے. ہمیں کئی چیزیں نہیں اچھی لگتی، ہم ٹھیک نہیں کرتے. ہمیں کئی چیزیں نہیں اچھی لگتی، ویسی پڑی ہوتی ہیں. لیکن جوتی الٹی ہو
تو ہمارا کیا بچہ کیا بڑا کیا بوڑھا کیا آنٹی کیا اماں کیا چھوٹی بچی جوتی فوراً سیدھی کرتی ہے، او ہو فوراً سیدھی کریں گے. لیکن اگر کوئی ایسی قبلے کی طرف کارپیٹ آگے لیٹ جائے نا مثلاً نہانے میں یا ہوں ہوں اتنا لوگ کئی لوگ جو اس قبر کو بناتے میں ہیں وہی بتا رہی ہوں نا، ایشو کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے عقیدے اس سے ریلیٹڈ ہیں. اب لوگوں کا کیا عقیدہ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. جوتی الٹی ہو جائے اس کی قسمت الٹی ہو جاتی ہے، لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، قسمت الٹی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے جوتی سیدھی کرتے ہیں. اچھا گھر میں طوطا رکھو تو کیا ہوتا ہے؟ گھر میں طوطا رکھو کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ فال کہتے ہیں فال نہیں فال والا نہیں، فال والے تو فال والوں کے پاس ہوتے ہیں. طوطا رکھو کیا ہوتا ہے گھر میں؟ لوگ کہتے ہیں اس سے برکت آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور اس کے علاوہ کبوتر رکھو تو کیا ہوتا ہے؟ خیر آتی ہے. اور اگر شیشہ ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہیں نوزت ہوتی ہے. شیشہ ٹوٹ جائے، بروکن مرر، انگریز بڑا اس پہ کرتے ہیں، شیشہ ٹوٹ گیا. اور اگر برتن ٹوٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے ایک گھر میں نا میری شیشے کی ٹیبل ٹوٹ گئی، تو میں نے وہ ساتھ ہی میرے کو مہمان آئی، میں نے ان کو بولا بھی شیشہ ٹوٹ گیا، کہتی کوئی نہیں ٹوٹے شیشے رشتے جوڑ دیتے ہیں. میں نے کہا واہ، ٹوٹے شیشے رشتے کیسے جوڑتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ میں آئی. آپ کو سمجھ آئی تو مجھے ضرور سمجھائیے گا. ایک شیشہ ٹوٹا ہے آپ کے گھر میں، رشتے کیسے جڑتے ہیں اس سے؟ رشتے تو سلام سے جڑتے ہیں نا. آپ جا کے سلام کریں، محبت بڑھتی ہے، آپ تحفہ دیں، آپ معاف کر دیں، اس سے رشتے جڑتے ہیں. یہ شیشہ ٹوٹنے سے کیسے رشتے جڑتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی. یہ ہماری توہم پرستی ہے، ہماری سوچ ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں بڑے نقصان سے بچ جائے. ہاں نہیں دیکھیے وہ ایک چیز ہے، وہ الگ چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں بعض اوقات نا کوئی چیز ٹوٹتی ہے، ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے بڑے نقصان سے بچا لیا، وہ ایک الگ عقیدہ ہے. کوئی بات نہیں، خیر ہو گئی کہ چلو اللہ نے بڑے نقصان سے. اچھا گمان آپ کر سکتے ہیں، بد گمانی نہیں کرنی. آپ کسی بندے کو کہہ سکتے ہیں ماشاء اللہ آپ آئے میرے گھر میں برکت آئی، اچھی بات ہے، اچھا گمان کر رہے ہیں. جب سے ہی آئی ہے میری کوئی چیز نہیں سلامت، بس اس نے گھور کے دیکھا وہ میرا ڈونگا چٹک گیا وہیں پہ. یہ غلط بات ہے، آپ الزام لگا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے جی. کپڑوں پہ زیادہ ہوتا ہے، جل جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، رنگ چڑھ جاتا ہے. اپنی غلطی نہیں مانتے، رنگ والے کپڑوں کے ساتھ ڈالا تھا نہیں. نظر ٹھیک ہے، نظر بھی لگ جاتی ہے، لیکن آپ کو کیا پتا کس کی نظر لگی؟ ہو سکتا ہے آپ کو اپنی لگ گئی ہو. اپنی بھی تو لگتی ہے نا. شیشے کے سامنے گھوم گھوم کے دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو، خود کی بھی تو لگ جاتی ہے نا نظر. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد تیل گراتے ہیں لوگ. کوئی مہمان آتا ہے تو چوکھٹ پہ تیل گرایا جاتا ہے. ویسے تو یہ ہندوؤں کا کلچر ہے لیکن یہاں پہ بھی ہوتا ہے، چوکھٹ میں تیل ڈال. بالکل دلہن کے لیے تیل چوکھٹ میں ڈالا جاتا ہے کہ برکت ہوتی ہے، وہ برکت لائے گی. چاول پھینکتے رزق چھوڑ کے جا رہی ہے، وہ دلہن رزق بھائیوں کے لیے چھوڑ کے جا رہی پیچھے. اور بے حرمتی الگ. ٹھیک ہے جی. منگل بدھ کو اکثر لوگ کپڑے نہیں دھوتے. اب آپ کہیں گے ہم تو ویسے ہی نہیں دھوتے. ویسے نہیں دھوتے، منگل بدھ کو کپڑے نہیں دھوتے، مشین نہیں لگتی. میں نے نہیں دیکھا، اکثر لوگوں کے گھروں میں منگل بدھ کو کپڑے نہیں دھوتے. کیا ہوتا ہے اس سے؟ جس سے کہتے ہیں بھائیوں پہ بھاری ہوتا ہے نا، بھائیوں پہ بھاری، نقصان ہوتا ہے، بھائیوں کو نقصان ہوتا ہے. سنا ہوگا ہم نے بھی ہے لیکن میں دھوتی ہوں، میں نے کبھی یہ شیٹ اچھی بات ہے، آپ منگل بدھ کو ہی دھویا کریں. رات کو کنگھی کرتے سنایا کرتے ہیں. کیوں؟ کنگھی رات کو کنگھی مغرب کے بعد. کیوں؟ وہ تو بھائیوں پہ خاص کر کے کہتے ہیں نا یہ کے لیے پیچھے نہیں ہے اور رات کو نہیں کرتے بھائیوں کو. جھاڑو کو کہتے ہیں شام کو کہتے ہیں وہ بھی اچھا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ مغرب کے ٹائم جھاڑو نہیں لگانی چاہیے. جی بالکل مغرب کے ٹائم جھاڑو. اب سوچیں نا، تحقیق کریں، یہ ہر ایک کے پیچھے ہسٹری ہے اصل میں تو خالی بول رہی ہوں نا. ہندوؤں کا عقیدہ ہے لکشمی دیوی جو ان کی ہوتی ہے نا، اگر جھاڑو مغرب کے بعد ہو تو وہ روٹھ جاتی ہے، لکشمی نہیں آتی، دولت نہیں آتی. ہم نے اس لکشمی کو برکت کا نام دے دیا، رزق چلا جاتا ہے. جھاڑو مت دو، بھائیوں پہ نہیں، وہ رزق پہ ہوتا ہے، رزق چلا جائے گا. اور جھاڑو لگا کر کچن کی طرف نہ کرو. اچھا یہ بھی کوئی دیکھے نا، عقیدوں سے عقیدہ ایک نیا، ہر سال ایک نیا عقیدہ پیدا ہوتا ہے، نئی چیز ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے، آپ صحیح بول رہی ہیں. میں آپ کو وہ نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں ہر سال آپ کو ایک نئی چیز ملے گی، ہے نا، کہ اب کچن کی طرف نہ کھاؤ. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ رات کو ناخن نہیں کاٹیں. اچھا میں نے ایک اور بات سنی، شاید آپ نے بھی سنی ہو، ناخن کاٹ کے نیچے پھینک دو تو میدان حشر میں ڈھونڈنے پڑیں گے. ہاں یہ میں نے بھی ریسنٹ اور کوئی کام نہیں میدان حشر میں، ناخن ڈھونڈیں گے ہم اپنے.
خود سوچیں، پلکوں اب نمک گر جائے، گر ہی جاتا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے، وہ پلکوں سے اٹھانا پڑے گا. چھوٹے چھوٹے بچے سمیٹ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود کو کیسے اٹھائیں گے. کیسے اٹھائیں گے. اچھا ان باتوں کا ہمیں کتنا وہ ڈر لگتا ہے نا. بالوں کا قیامت کے سہارے دن بال. جھوٹوں کو سزا ملے گی، قیامت کے دن مال غصب کرنے والوں کو سزا ملے گی، سود کھانے والوں کو سزا ملے گی، زیادتی کرنے والوں کو سزا ملے گی. یہ نہیں سکھاتے ہم اپنے بچوں کو. نمک پلکوں سے اٹھایا جائے گا یہ ہم سکھا رہے ہیں، ہے نا. ہم بچوں کی تربیت ایسی کر رہے ہیں نا. اس کے علاوہ 13 تاریخ کو منوس سمجھنا، اس کے علاوہ ستاروں کو ملانا. وہ لڑکی کی شادی کرنی لگتے ہیں نا، امی کا نام بتائیں اور لڑکی کی تاریخ پیدائش بتائیں اور لڑکی کا نام پرچی پر لکھ کے دیتے ہیں. پھر وہ ادھر لے کے جاتے ہیں، وہ زائچہ نکالتے ہیں، لڑکے کا نام، اس کی امی کا نام، اس کی ڈیٹ آف برتھ، لڑکی کا نام، اس کی امی کا نام اور اس کی ڈیٹ آف برتھ، اس کو پھر ملاتے ہیں، پھر ان کے ستارے ملاتے ہیں. اگر تو ستارے اجازت دیتے ہیں تو پھر اس ماہ شادی کر لی جاتی ہے، ستارے نام ملے تو پھر شادی نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، وہ حساب لگواتے ہیں جس کو کہتے ہیں. ٹھیک، تو یہ بھی شرک ہے. اس کے علاوہ ٹوٹا ستارہ، پھر چھینک مار دے نا کوئی پیچھے سے تو کہتے ہیں ہاں اب کام نہیں ہوگا، اسے چھینک مار دی. ایک پیچھے سے آواز دینا. پیچھے سے آواز دینا. اچھا آپ اکثر بے دھیانی میں بھی دیں نا، آپ کے شوہر ایک دم کہیں گے پھر پیچھے سے آواز دی. کیوں؟ ذہن میں اتنا اچھا اندر کام فیڈ دھیان ہوا نہیں. ہے، اتنا اچھا ہمارے دماغوں میں فیڈ ہوا ہے. ہمارے شوہر کیا ویسے دین کا نہیں پتا، ہمارے شوہر کہہ دیں گے پھر پیچھے سے آواز دی. تو یہ سب باتیں یاد رکھیں، یہ نظر نہیں آ رہی، یہ شرک ہے. کچھ نہیں ہوتا پیچھے سے آواز دینے سے. صرف کیا ہوتا ہے شوہر چڑھتے ہیں کیونکہ آپ نے سودا ہی بتانا ہوتا ہے ان کو. یہ رہ گیا وہ رہ گیا، وہ لسٹ بھی لکھی ہوتی ہے، زبانی بھی پتا ہوتا ہے، میسج بھی کیا ہوتا ہے، پھر پیچھے سے آواز دیتے وہ چڑ جاتا ہے. تو آپ مت دیں، وہ الگ بات ہے، لیکن پیچھے سے آواز دینے سے کچھ نہیں ہوتا. صبح صبح مجھے منہ نہ لگو، سارا دن بے شک لگو، صبح صبح منہ نہ لگو. کیوں نہ لگو؟ پھر جیسے تمہارا موڈ رہے اس کی اس وجہ یہ کہ حساب اگر صبح صبح تو میرے منہ لگے سارا دن میرا خراب گزرے گا. یا ہم کہتے ہیں پتہ نہیں صبح صبح کس کا منہ دیکھا تھا. ٹھیک ہے، تو اس بات کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سارا دن خراب. یہ سب باتیں بدشگونی کے زمرے میں آتی ہیں. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جس نے بدشگونی کی اس نے شرک کیا. یہ شرک ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. تو بدشگونی آپ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح جوتا لٹکا لینا. جوتا تو آپ نے اکثر دیکھا ہو، چھوٹا بڑا جوتا لٹکا ہوتا ہے چیزوں پہ، گاڑیوں پہ، رکشے پہ، چھتوں پہ، ٹینکیوں پہ، گھروں میں جوتا لٹکانا. ٹھیک ہے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے. بدشگونی کیا ہے؟ شرک ہے. بدفالی شرک ہے. ہم میں کوئی ایسا نہیں مگر اللہ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اہل کتاب میں بھی یہ برائی پائی جاتی تھی. سورہ نساء آیت نمبر 51 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو ہم نے کتاب کا حصہ دیا تم سے پہلے جو دے رکھا تھا، مگر یہ ایمان لائے جبت پر اور طاغوت پر. سورہ نساء آیت نمبر 51. کس پر ایمان لائے؟ یہ جبت پر اور طاغوت پر. جبت کیا ہوتا ہے؟ کل کی باتیں پتہ کرنا، ستاروں سے حساب لگانا یا فال نکالنا، یہ جبت کے زمرے میں آتا ہے. اور طاغوت پہ ایمان لائے مطلب اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت کرنا، ان چیزوں کو طاغوت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. طاغوتی قوتیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا کے اس کی عبادت کرنا یا اللہ کو چھوڑ کر کسی چیز کی جو عبادت کی جاتی ہے اس چیز کو طاغوت کہتے ہیں. تو یہ اہل کتاب ان پہ ایمان لائے. ٹھیک ہے. جبت کے تحت ہیں کہانت، جادوگری، بدفالی، بدشگونی اور توہام پرستی آتی ہے. بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرض کا لگنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مرض کا لگنا، ایک سے دوسرے کو مرض نہیں لگتا. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ایک خارشی اونٹ ہوتا ہے، اسے سب کو خارش لگ جاتی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا پہلے کو کہاں سے لگی؟ آپ کے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، ایک بچے کو تکلیف آتی ہے، سارے بچے پاس پھیرے ہوتے ہیں، سب کو نہیں آتی. بعض اوقات سب کو آتی ہے، 2 بچے محفوظ رہتے ہیں، وہ بھی تو وہیں رہ رہے ہوتے ہیں. اگر یہ ہوتا تو وہ 2 بچے بھی محفوظ نہ رہتے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے کہ کسی سے کسی کو اللہ کی مرضی سے لگتی ہے بیماری. ٹھیک ہے. نحوست کی کوئی حقیقت نہیں. دوسری کیا بات کی؟ منحوس کوئی چیز نہیں ہوتی. منحوس کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. پھر کیا کہا؟ بدفالی
بدشگونی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول نے جملے بولے ہوئے ہیں. بدفعلی بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور مسلم کی روایت ہے الو کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہمارے ہاں الو بولے کیا مطلب ویران ہو جائے گی جگہ. حقیقت کیا ہے؟ الو رات کو پھرتا ہے, اس کو رات کو دکھتا ہے, وہ رات کو پھر اگر پھرے گا تو وہ ایسی جگہوں میں جائے گا جو ویران ہوں گی. ہم کہتے ہیں فلاں حویلی ہے اس میں الو بولتے ہیں, تو الو تو بولیں گے نا, ان کو نظر آتا ہے رات کو, وہ وہیں جائیں گے جہاں ویران ہوگا. انسانوں سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے, الو کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں, یہ حدیث ہے. سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور بھوت پریت کی بھی کوئی حقیقت نہیں. بھوت کچھ نہیں ہوتا. بھوت کسے کہتے ہیں؟ جنوں کو. بھوت جن نہیں ہوتے. جنوں کو بھوت نہیں کہتے. بھوت کسے کہتے ہیں؟ جو روحیں واپس آتی ہیں. ہاں جی, جو قتل ہو گیا اس کی روح بھوت بن کے آ جاتی ہے, پھر آ کے وہ ستاتی ہے, اپنا قاتل ڈھونڈتی ہے, کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا, اور ویسے ہی تنگ کرتی رہتی ہے, اور قاتل پھرتا رہتا ہے, باقی سب گھر والوں کو اس نے نچایا ہوا ہوتا ہے. بھوت کچھ نہیں ہوتا. بھوت سٹوریز ہیں صرف. اور یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ان کی روحیں آتی ہیں. اللہ کے رسول نے کیا کہا, جو روح اس دنیا سے چلی گئی وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی. نہیں آ سکتی واپس. ہمارا ایمان ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں تو جمعرات کو بھی آ جاتی ہیں جمعرات روحیں. کو ہاں کھانا دیتے ہیں, اچھا جمعرات کو روحیں ہمارے گھر آتی ہیں, ہم قبرستان جاتے ہیں. آپ کیوں جاتے ہیں بھی قبرستان؟ وہ تو آپ کے گھر آئے ہوئے ہیں. آپ کھانے بنا رہے ہیں, ان کی پسند کے کھانے دے رہے ہیں, ان کو ثواب دے رہے ہیں. ابا جی کو یہ پسند تھا, خالہ جی کو یہ پسند تھا, ماموں جی یہ پسند کرتے تھے, وہ سیون اپ اچھا لگتا تھا ان کو, حلوہ اچھا لگتا تھا, اب وہ بنا کے دے رہے ہیں. پھر قبروں پہ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ غیر شرعی عقیدہ ہے. کوئی روح نہ جمعرات کو آتی ہے, نہ جمعے کو آتی ہے, نہ پیر منگل, کسی دن بھی نہیں آتی, آ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, تو بھوت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سفر کی کوئی حقیقت نہیں, بھوت پریت کی کوئی حقیقت نہیں, اور ستارے کی کوئی حقیقت نہیں. ستارے کی کوئی حقیقت نہیں. ٹوٹا ستارہ دیکھا وش مانگ لو, بڑا ٹرینڈ ہے آج کل. آسمان پہ دیکھتے ہیں ٹوٹا ستارہ, فٹافٹ وش مانگ لو, دعا قبول ہوگی. کہیں نہیں لکھا ٹوٹے ستارے سے اب دعا کریں قبول ہوگی. یہ سب غیر شرعی بات ہے. ٹھیک ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست ہوتی, نحوست کسی چیز میں نہیں ہے, اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی, لیکن نہیں ہے. نمبر 1, مکان میں نحوست ہوتی, بیوی میں نحوست ہوتی, یا سواری میں. اگر نحوست ہوتی تو مکان میں ہوتی. آپ کہتے جی مجھے مکان راس نہیں آیا, یہ جملہ سنا ہوگا آپ نے, یہ شرک ہے جملہ. مکانوں سے کیا مطلب؟ مکان راس نہیں آیا یا مکان راس آ گیا تجھے, دونوں جملے غلط ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی, کوئی مکان منحوس نہیں, کوئی عورت منحوس نہیں, کوئی سواری منحوس نہیں ہے. ہماری عقیدے کی بات ہے. ٹھیک ہے, ایک واقعہ ہے, صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک دفعہ کیا ہوا, رات کو بارش ہو گئی. حدیبیہ کے مقام میں تھے اور بارش ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں آئے اور صحابہ کرام سے کہا آج کی رات کچھ لوگوں نے ایمان پر گزاری, کچھ لوگ کافر ہو گئے. ٹھیک ہے, صحابہ کرام پریشان ہو گئے. اب رات کو آپ اچھے خاصے سوئے ہوں اور صبح اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کافر ہو گئے, کوئی مسلمان, تو کتنا ڈر لگتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات بارش ہوئی, جس نے کہا اللہ کی رحمت سے ہوئی وہ مسلمان رہے, جس نے کہا وہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی وہ کافر ہو گیا. ستاروں پہ بلیو کرنا, ستاروں کو ماننا. ٹھیک ہے, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا, نہ بدفعلی کوئی چیز ہے, اور نیک فعل یعنی اچھا کلمہ مجھے پسند ہے. آپ اچھی بات, جیسے میں نے بتایا اچھی بات آپ کر سکتے ہیں. آپ آئے میرے گھر میں رونق آ گئی, آپ آئے میرے گھر میں روشنی ہو گئی, آپ آئے میرے گھر میں برکت ہے, ایسے جملے آپ بول سکتے ہیں, یہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کی جانب سے سہیل آئے تھے, سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, اس وقت مسلمان نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کو دیکھ کے؟ سہیل آ گئے, لو کام آسان ہو جائے گا. کیونکہ سہیل کا کیا مطلب ہے؟ سہل سے ہے, آسانی. تو ان کے نام سے کیا لیا؟ اچھا شگون لیا. ٹھیک ہے, کہا سہیل آ گئے اب بات آسان ہو جائے گی. اور پھر ہوا نا, صلح حدیبیہ کی شرائط طے ہوئی نا پھر. ٹھیک ہے, تو اچھی بات کہہ سکتے ہیں, اچھا شگون لے سکتے ہیں.
ایک موضوع حدیث ہے جو اکثر یہاں پہ لوگ میسیج آج کل کر رہے ہیں، اسٹیٹس پہ بھی لگا رہے ہیں، جو سفر گزرنے کی مجھے خوشخبری دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. یہ جھوٹ ہے، جھوٹی حدیث ہے، کوئی حدیث ایسی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس مہینے میں لوگ دو طرح کے کام کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خیر کے کاموں سے رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے شادیاں نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور شر کو بھگانے کے لیے کچھ اعمال، کچھ تعویذ، کچھ جھاڑ پھونک کرنا، کچھ احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ کالے چنے بانٹے جاتے ہیں اس مہینے میں. ٹھیک ہے جی. کالے ماش کی دال میں مجھے یہی اسٹوڈنٹ نے ایک بتایا تھا کہ ایک شاپر میں کالے ماش کی دال اور 3 انڈے رکھ کر اور وار کے اور دے دیا جاتا ہے بلائیں اتارنے کے لیے. اچھا، بلا ایسے اتر جاتی ہے ویسے یوں پھیر کے؟ کتنی تو ہوگی میرے سے پتا نہیں، آج 4 ہے. 4 ہے جی. چار. تو ایسے بلائیں اترتی ہیں؟ ایسے پتہ بلائیں نہیں، اترتی ہیں؟ میرے گھر ایک عورت آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی مجھے، وہ سامنے ہمارے گھر ہے، تو کہہ رہی ہے انہوں نے مجھے ساری دالیں جو ہے نا کاٹی، وہ اتنی اتنی دی ہیں. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے پتہ نہیں کوئی وہ ایسے دیتے ہیں جی تو جی، اس کے لیے. اسی کی جیسے دیتے ہیں نا، کالے ماش کی دال میں 3 انڈے رکھ کر گھما کر. کہہ رہی سبز کی دال ہے، وہ طاقت چنے کے لیے، مسل کے لیے، اس طرح ثابت دالیں دی ہیں. مجھے کہہ رہی ہے کھاؤ کھاؤ ہے سارے. اچھا اچھا صحیح. وہ صدقہ اتارا ہے، ہاں، بلائیں اتار کے دی ہے. کہہ رہی باجی میں اس طرح کی وہ بنا دوں گی عجیب پکا، میں جو مرضی پکا لگا دی، میں نے پتہ اسی طرح جو اس مہینے کی آخری بود ہے اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اس میں خاص اعمال کیے جاتے ہیں. اچھا، کچھ علاقوں میں پٹاخے وغیرہ بھی پھوڑتے ہیں اس مہینے میں، یہ لوگوں کے اپنے ہیں. اچھا، پھر اس میں ٹک کے نہیں بیٹھتے اس مہینے میں، چلتے پھرتے رہیں گے، ٹکیں گے نہیں کہ وہ بلاؤں کو ہمارا گھر نہ ملے. یہ نا چائنیز ہے نا، بڑے ماڈرن ہے. یہ اپنے گھر آپ نے دیکھا ہوگا گول گول بناتے ہیں. کبھی اب چائنیز گھر دیکھے گا نا غور سے، کہ گول بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں روحوں کو بھٹکانے کے لیے ہم ایسے بناتے ہیں کہ روح آئے گی نا، اس کو پتہ نہیں چلے گا، یوں گھوم کے چلی جائے گی. وہ گھومتی ہیں نا روحیں. تو یہ بھی سفر کے مہینے میں کچھ لوگ گھومتے جاتے ہیں، ان کو ہمارا گھر نہ ملے، بلائیں ٹل جائیں. عقیدے دیکھیں ہمارے. ٹھیک ہے. کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے عقیدے دیکھیں. اچھا، پھر جو وہ یہ کہتے ہیں آخری بدھ اور بدھ کو ان کا ہے عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے اور قوم عاد پہ جو عذاب آیا تھا وہ بدھ کے دن آیا تھا. حالانکہ سورہ حاقہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قوم عاد کو 8 دنوں اور 7 راتوں کا عذاب آیا. اور کچھ تو کہتے، اور پھر پورا مہینہ ہو گیا نا، اور پورا ہفتہ ہو گیا. 7 راتیں 8 دن پورا ہفتہ ہو گیا. تو پھر تو پورے ہفتے کے سارے دن ہی منحوس ہوئے نا، خالی بدھ کیوں کہتے ہیں؟ وہ پورے ہفتہ ان کی چلی تھی آندیاں طوفان، اور ایسا ان کا حشر ہو گیا تھا کہ ان کے اعضاء ریزہ ریزہ کر دیے تھے اللہ نے. ٹھیک ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی بھلائی نہیں پہنچ سکتی مگر وہ جو اللہ چاہے، اور وہی ہمارا مولا ہے، عطا کرنے والا ہے، مددگار ہے. اور توکل کرنے والوں، ایمان رکھنے والوں کو اللہ پر ہی توکل رکھنا چاہیے. یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے. جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تم سے ٹل نہیں سکتی، اور جو ٹل گئی وہ تم پر آ نہیں سکتی. ٹھیک ہے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. یہ تو ہوگی سفر کی بات. اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں گی کہ شرک جو ہے یہ کتنا خطرناک جرم ہے. ہم تو ہنس کے کھیل کے ٹال دیتے ہیں اس بات کو. یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ سب شرک میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور شرک جو ہے یہ ایک ایسا جرم ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ اپنے عقائد کو، اپنی سوچ کو شریک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ ان چیزوں سے ڈر گئے جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا. الو بولے آپ ڈر گئے، بھوت آیا آپ ڈر گئے. ان چیزوں سے ڈرنا نہیں بنتا تھا لیکن ڈر گئے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 48. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کرتا. جو بندہ شرک پہ مر جائے اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا. ٹھیک. اس کے علاوہ کوئی اور گناہ ہوگا تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ کی مرضی ہے. لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا جو شرک پہ مر گیا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اس کے گناہ معاف کر دے گا. اور جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا بہتان لگایا. اللہ پہ بہتان لگاتے ہیں ہم. یہ سوچنے کی بات ہے. یہ اللہ پہ بہتان ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے ان کاموں میں. خیر اللہ کی جانب سے آتی ہے، شر ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہم غیر اللہ کو شامل کر لیں، یہ کیا ہے؟ شرک ہے.
ٹھیک ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 72 72 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اللہ نے اپنے اوپر یہ ذمہ لے لیا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا. جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا جو شرک کرتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ملے گا، کوئی مدد نہیں کرے گا. ظالم کون؟ جس نے شرک کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شرک کو چھوٹی بات نہ سمجھے. ٹھیک. جنت اور جہنم جب رکھی جائے گی قیامت کے دن، ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ جتنے بھی مشرک ہیں، گناہ گار ہیں اور کافر ہیں، جہنم میں چلے جائیں گے. اور جہنم کہے گی اللہ کوئی رہ گیا، اللہ کوئی اور ہے؟ حل من مزید، اللہ مزید ہیں اور ہیں اور ہیں. اور اللہ ڈالتا جائے گا، مشرکوں کو بھی ڈالے گا اور کافروں کو بھی ڈالے گا، یہاں تک کہ سارے مشرک اور سارے کافر جہنم کے اندر چلے جائیں گے، کوئی ایک بھی نہیں بار بچے گا. پھر بھی جہنم کہے گی اللہ کوئی اور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ حدیث کے الفاظ ہیں اپنا پاؤں جہنم میں رکھ دے گا اور جہنم سمٹ جائے گی، ایک دم سکڑ جائے گی اور کہے گی بس ٹھیک ہے اللہ میں بھر گئی، میں بھر گئی. ایک جہنم. اور کہے گی کہ اب کوئی بھی کافر اور مشرک جہنم سے باہر نہیں رہ گیا، اعلان ہو جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم میں سے نکالتا جائے گا. وہ اپنی سزا پوری کر لیں گے، گناہ گار ہوں گے، نکالتا جائے گا. نکلتے جائیں گے، جنت میں جاتے جائیں گے، جاتے جائیں گے، جاتے جائیں گے کہ آخر میں صرف جہنم میں کون رہ جائیں گے؟ مشرک اور کافر. اور جہنم اعلان کرے گی کہ اب میرے اندر صرف مشرک رہ گئے ہیں اور صرف کافر رہ گئے ہیں، باقی سب چلے گئے، سب چلے گئے. تو یہ دو خطرناک سٹیجز ہیں. جب کافر اور مشرک ایک بھی نہیں رہے گا، سب جہنم میں چلے جائیں گے. اور جب کافر اور مشرک کے علاوہ سب نکل جائیں گے، صرف وہ جہنم میں رہ جائیں گے. یہ دو اعلانات بڑے خطرناک ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس شرک سے اچھا احتیاطاً بھی مت چھوڑیں وہ کام. آپ نہیں مانتے ہیں لیکن آپ اس مہینے شادی کیوں نہیں کرتے؟ اب کریں نا شادیاں، خیر کے کام کریں، لوگوں کو بتائیں، مثال بنیں کہ دیکھو کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، احتیاطاً بھی، کیونکہ احتیاطاً بھی چھوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ اندر سے کیڑا وہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام درخواست کریں گے. کیا درخواست کریں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ میرے باپ کو بخش دے، اسے معاف کر دے. وہ اپنے باپ کے لیے وہاں درخواست کریں گے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، اس کو بخش دے. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے اے ابراہیم کیا تمہیں نہیں پتہ میں نے جنت کو مشرکوں اور کافروں پر حرام کر دیا؟ تمہیں نہیں پتہ؟ یہ مجھ سے کیسا سوال کر رہے ہو تمہیں نہیں پتہ جنت میں مشرک کافر نہیں جا سکتا؟ میں نے جنت کے اوپر کافر مشرکوں کے لیے جنت حرام کر دی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کو منع کر دیا جائے گا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کے والد کو بخشا نہیں جائے گا، حالانکہ وہ نبی کے والد. ٹھیک. مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیشکش کی تھی، آپ کو یہ واقعہ پتہ ہی ہوگا. وہ وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں. مشرکین مکہ نے ایک پیشکش کی، ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، اگلے سال ہم آپ کے خدا کی پوجا کریں گے. کیا کر لیں؟ ڈیل کر لیں. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کچھ آیات بھیجیں، وحی بھیجی، اور وہی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 83 سے لے کے 88 تک. ٹھیک ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بات سمجھائی کہ اس قسم کی کسی ڈیل کو آپ نے نہیں ماننا. ٹھیک ہے، اور کن الفاظ میں سمجھائی وہ الفاظ میں آپ کو آیتوں کے ترجمے میں بتاتی ہوں، آپ کو خود سمجھ آئے گی کہ کتنی خطرناک آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائیں اپنے نبی کو. اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 83 سے لے کے 88 تک. ٹھیک ہے، اور اس میں تمام انسان مخاطب ہیں، عام انسان اس میں مخاطب نہیں، نبیوں کو مخاطب کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا کہ اس طریقے سے ابراہیم نے اپنی قوم پر حجت قائم کی، دلیلیں قائم کی، ان کو بتایا، توحید کا حق کا بتایا. اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور تیرا رب حکمت اور علم والا ہے. اور عطا کیا ہم نے ابراہیم کو اسحاق، اور دیا ہم نے اس کو یعقوب، اور ان تمام کو ہم نے ہدایت دی تھی. ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ صحیح دین کا رخ، توحید. یہ لوگ مشرک نہیں تھے،
ان سب کو ہم نے کیا دی تھی؟ ہدایت دی تھی. اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی تھی اور اس کی اولاد کو بھی یعنی داؤد کو بھی ہدایت دی اور ایوب کو ہدایت دی اور یوسف کو ہدایت دی اور موسیٰ کو اور ہارون کو بھی ہدایت دی. یہ کن کے نام ہے؟ یہ نبیوں کے نام ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ہدایت دی اور نیک لوگوں کو ہم اسی طرح ہدایت دیا کرتے ہیں. اور پھر زکریا کو اور پھر یحییٰ کو اور پھر عیسیٰ کو ہدایت دی اور پھر الیاس کو بھی ہدایت دی. اور یہ سارے کے سارے تو صالحین نیکوکار لوگ تھے، ان سب کو ہدایت دی. اور اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو ہدایت دی. اور ان تمام کو ہم نے تمام عالم پر فضیلت دی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، ان کے باپ دادوں کو ہدایت دی اور ان کی اولادوں کو اور ان کے بھائیوں کو ہم نے ہدایت پر باقی رکھا. اور ان میں سے ہم نے کچھ کو نبوت کے لیے چنا، ان سب کو ہم نے ہدایت دی اور صراط مستقیم کی طرف چلایا. اور وہ لوگوں کو ہدایت پر لے کے آتے تھے، صراط مستقیم پر لاتے تھے. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ان 18 نبیوں کا نام ہے ان آیات میں. آپ گنیے گا، یہ 18 نبیوں کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کی ہدایت تھی، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور ہدایت بخشتا ہے. ہاں اے نبی، اگر یہ سارے یہ 18 کے 18 لوگ، یہ نبی اگر یہ بھی شرک کرتے، یہ ایک سخت جملہ ہے، اگر ان میں سے بھی ان 18 نبیوں میں سے بھی کوئی شرک کرتا تو میں ان کے تمام اعمال ضائع کر دیتا. بات سمجھ آئی؟ یہ کس کے بارے میں اللہ نے کہا؟ وہ نبی جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کو دیا، ان کے بارے میں کہا کہ اگر ان میں سے بھی کوئی ایک بھی شرک کرتا میں ان کے سارے اعمال برباد کر دیتا. بتائیں کتنی سخت آیت ہے کہ نہیں؟ ٹھیک. پھر سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نبی، ہم نے آپ پر وحی کی، آپ سے پہلے بھی وحی کی. اگر آپ نے بھی شرک کیا، واضح الفاظ میں اگر آپ نے بھی شرک کیا تو میں سارے اعمال برباد کر دوں گا. اور اے نبی، پھر تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تم خسارہ اٹھا لو گے اگر تم نے بھی شرک کیا تو. یہ اس سوال کا جواب تھا جو مشرکین نے کہا تھا کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، ایک سال ہم آپ کے خدا کی پوجا کریں گے. اے نبی، اگر تم نے بھی شرک کیا تم تمہارے بھی اعمال برباد کر دیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے. اور مشرک خسارہ پا کے جائے گا کدھر؟ کہاں جائے گا؟ ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ کہاں جائیں گے مشرکین؟ جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم دے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. اچھا، اب اس میں ایک اور چیز ذہن میں رکھیں. آپ کہیں گے ہم تو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. ابھی کیا بات ہوئی؟ اب نمک ہی ہے نا، چینی، اگر چینی جلا دی، نظر اتار دی، مرچیں کر لی، جھاڑو پھیر دیا، ایسے نظر اتارنے کے لیے وہ دھوئیں پہ جھاڑو پھیر کے نا یوں یوں کرتے ہیں. پتہ ہی ہوگا آپ کو نظر اتارنے کے جو طریقے ہیں اس طرح کے. تو اس میں کیا اتنی بڑی بات ہے؟ چھوٹی سی تو بات ہے. اب ہم کو اللہ معاف کرے کو بتوں کی پوجا تو نہیں کر رہے. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. ایک گزرگاہ تھی، وہاں پہ ایک بت تھا. اس بت کی پوجا کی جاتی تھی اور جو جاتا تھا نذرانہ چڑھا کے جاتا تھا. وہ رستہ ایسا تھا، اس رستے کے بغیر رستہ کوئی نہیں تھا اور اس گزرنے والے کو نذرانہ چڑھانا پڑتا تھا. 2 لوگ وہاں گزرے بنی اسرائیل کے، وہ جو وہاں بیٹھے تھے مجاور، انہوں نے کہا بھئی نذرانہ دے کے جاؤ گے تو جا سکو گے ورنہ نہیں جاؤ گے. انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے. دونوں نہیں مانتے تھے. کہا نہیں دو گے تو پھر یہاں سے جاؤ گے نہیں. اب واپس جائیں کیا کریں؟ ابھی سوچ رہے تھے، ان کے پاس شیطان آیا. اتنی کون سی بڑی بات ہے، یہ مکھی مار کے چڑھا دو، بس جاؤ. مکھی مارو یوں کر کے اور چڑھا دو، ان کو تو خالی نذرانہ چاہیے نا. اس دوسرے نے، ایک نے اس میں سے سوچا ہاں یہ کون سی بڑی بات ہے. پکڑی مکھی، یوں کر کے ماری اور مری ہوئی مکھی نذرانہ چڑھایا اور چلا گیا. دوسرا دیکھ رہا تھا، اس نے کہا تم بھی دو. اس نے کہا میں تو نہیں دیتا. ان لوگوں نے اس کو مار مار کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مار دیا اس بندے کو، شہید کر دیا اسے. اللہ نے اس کو جنت دے دی. دوسرا جہنم میں چلا گیا. مکھی ہے نا. اب آپ سوچیں مکھی کیا چیز ہے؟ عقیدہ بھی نہیں ہے، مانتے بھی نہیں ہیں، بس رستے سے گزرنا ہے، مانتے بھی نہیں ہیں. لیکن آپ کام مشرکوں والا کر گئے.
تو کسی بھی شرک والے عمل کو چھوٹا نہ سمجھے. مکھی سے چھوٹی کیا چیز ہے مجھے بتائیں, اس سے چھوٹی کیا چیز ہے؟ اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. تو کبھی کسی شرک کے عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے, ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. شرک کی اقسام ہیں, مین اقسام دو ہی ہیں, چھوٹی موٹی آپ جو بھی سمجھ لیں. شرک اکبر, شرک اصغر. شرک اکبر وہ ہے کہ اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں اور اللہ کی عبادت میں, تینوں چیزوں میں. اللہ کیا کیا؟ اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں اور اللہ کی عبادت میں. کیونکہ ان تینوں چیزوں میں اللہ اکیلا ہے, یکتا ہے, کسی کو شامل کر لینا شرک ہے. یہ شرک اکبر ہے. اللہ جیسی صفات, رازق کون ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے نا. شکلیں بنانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ. ہم سمجھیں کہ یہ اولاد مجھے وہاں سے ملی, کچھ بھی کہہ لیں, کہاں سے ملی, ٹھیک. اللہ کی صفات میں, اللہ کی ذات میں یا عبادتوں میں کسی کو شریک ٹھہرایا, شرک اکبر ہو گیا. قربانی کس کے نام کی؟ ہم نہ دیں اللہ کے نام پہ, کسی اور کے نام پہ دیں تو کیا بن گیا؟ یہ شرک اکبر ہے, ٹھیک ہے. اور شرک اصغر کیا ہے؟ احادیث کے مطابق ریا شرک اصغر ہے, بدشگونی لینا شرک اصغر ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا شرک اصغر ہے, ٹھیک ہے. سورہ لقمان میں, لقمان جو تھے وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, اے میرے پیارے بیٹے. اس کو نصیحت, چھوٹا سا بچہ تھا, اس کو بڑے پیار سے کہتے ہیں میرے پیارے بچے, اللہ کے ساتھ کبھی شرک کرنا نہ کرنا, اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. اور شرک کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر, اے بنی اسرائیل, کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ جب یعقوب علیہ السلام فوت ہو رہے تھے, کیا اس وقت تم نے دیکھا تھا اس کو؟ نہیں دیکھا تھا. اللہ خود بتا رہے ہیں اس وقت اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ وہ فوت ہو رہے تھے نا. ہمارے فوت ہوتے وقت کی کیا ٹینشنیں ہوتی ہیں ویسے؟ جو بندہ مر رہا ہو, پتہ ہے ابھی ڈاکٹر نے جواب دے دیا, اس کی کیا ٹینشن ہوتی ہے؟ کیا ٹینشن ہوتی ہے؟ میرا کاروبار بیچ میں رہ جائے گا, جائیداد کس کے نام کرنی ہے, اب کس کو دینا, ہماری یہ سوچ ہوتی ہے. وہ اللہ والے بندے تھے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے انہوں نے پہلا سوال بچوں سے کیا کیا, میں مر جاؤں گا, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم ابراہیم کے رب اور اسماعیل کے رب اور اسحاق کے رب اور آپ کے رب کی عبادت کریں گے. انہوں نے یہ جواب دیا تھا. تو بچوں کو نصیحت, اس بات کا مطلب کیا ہے؟ بچوں کو توحید کی نصیحت کریں, بچوں کو شرک سے بچانے کی نصیحت کریں, ٹھیک ہے. اچھا, اب 25 وہ کام آپ نوٹ کریں جو ہم کرتے ہیں اور جو شرک کے زمرے میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلا کام جو ہم کرتے ہیں جو شرک ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا. اب آپ کہیں ڈاکٹر سے دوائی بھی کیوں لیں, ڈاکٹر سے دوائی لینا بھی پھر اللہ دے گا نا شفا؟ نہیں. اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا اسباب کے بغیر. ایک بندہ ہے وہ علاج کر سکتا ہے, اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے, آپ اس کے پاس جا کے اپنی بیماری بتاتے ہیں, دوائی لیتے ہیں, جائز ہے, اسباب ہیں اس کے پاس آپ کا پرسکرپشن موجود ہے, دوائی ہے, میڈیکل اسٹور ہے, آپ بالکل جائز ہے, یہ لے سکتے ہیں. جب آپ کسی بندے کو جو بہت دور بیٹھا ہوا ہے اس کو پکارتے ہیں, 9 گزا پیر ہے, آپ کہتے ہیں جی وہ میری مدد کرے گا, اس طرح کی باتیں آپ سنی ہوں گی, فلاں پیر ہے, وہ سنتے ہیں, وہ بگڑی بناتے ہیں, دور بیٹھا ہے, بغداد میں ہے کہیں, آپ یہاں بیٹھ کے اس کو کہتے ہیں میری مدد کر. شرک ہے. جو بھی جملہ بولتے ہیں, یا نبی بھی نہیں کہہ سکتے آپ, کیا نبی میری مدد کریں, نبی بھی مدد نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اگر تو وہ جگہ شرک کے اوپر ہے تو پھر تو حرام ہے, لیکن بعض اوقات پانی کے اندر تاثیر ہوتی ہے, کئی چشمے گرم چشمے ہوتے ہیں, کئی ٹھنڈے چشمے ہوتے ہیں, کئی میں کیمیکلز ہوتے ہیں, کئی میں زمین کے اندر سے نکلنے والے معدنیات مکس ہوتی ہیں, تو پھر وہ عقیدہ ہو گیا, پھر نہیں کر سکتے. جا کے اس پہ سے نہاتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں, پھر وہاں چھوڑ کر آتے ہیں. دیکھیں نا, یہ عقائد ہو گئے, عقیدے کے ساتھ جو کام کریں گے وہ غلط ہو جائے گا. لیکن ایک ایسا پانی ہے
جس میں معدنیات مکس ہیں، آپ اسے نہاتے ہیں شفا ہو جاتی ہے نا. آپ گرم پانی کی ٹکور کرتے ہیں کیسے ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ وہ پانی میں کچھ ہوتا ہے. جو بھی ہے جو غیر اللہ کے نام کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے نا چیز، وہ ساری غلط ہے. عقیدہ ہاں یہ اس کا ہے، اس کی دعائیں ہیں. آپ نے جتنی دعائیں آپ کو جو اللہ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں وہ پڑھنی ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے. جس سے کام ہو گیا توبہ کرے گا. توبہ کریں، توبہ کریں، آئندہ نہ جانے کا وعدہ کریں اور اپنے بچوں کو کبھی نہ وہاں جانے دیں. سمجھائیں ان کو. جی نہیں، جو دیکھیں میں بتا رہی ہوں نا، کچھ چشمے ایسے ہیں، کچھ پانی ایسے، اس پانی میں تاثیر یہ ہے کہ اس میں معدنیات مکس ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ نہا سکتے ہیں. لیکن اب جو وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ وہی مکھی والا حساب ہو گیا نا، کھچڑی والی رکھنی، چھوٹی سی کچھ چیز رکھنی ہے، نذرانہ دینا ہے، تو یہ بات غلط ہے. جی نیچے سے گزرنا تھا، وہ یہی بات ہے. جھکنا کس کے آگے ہے؟ جی تو اللہ کے علاوہ مدد کے لیے وہ ایسی ہستی کو پکارنا جو وہاں موجود نہیں ہے، یا تو وہ مر چکا ہے یا جیسے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں. خدا بنا لیا، معافیاں وہ دیتے ہیں، گناہ وہ بخشتے، ہمارے وہ کہتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے وصولی چڑھ گئے. ٹھیک ہے، اب ہم جو مرضی کریں ہم بخشے بخشائیں. تو اس کو کہتے ہیں غلوب. عربی میں اس کو کہتے ہیں غلوب، یعنی اپنی جگہ سے اٹھا کے اس کا درجہ بلند کر دیا. وہ الطاف حسین حالی نے نا مستدرس حالی میں بڑی اچھی اس کی پوری ایک نظم ہے، بڑی پیاری، کبھی اگر موقع لگے ضرور پڑھیے گا. اس میں انہوں نے یہی بات کی ہے، مسلمانوں پہ ہیں کشادہ ہی راہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. یعنی ہمارا جو دل کرے ہم کریں، مسلمان ہے نا، نبی کو جو ہے خدا بنا دیں اور اولیاء کا رتبہ نبیوں سے بڑھا دیں. خود بڑھایا ہم نے، یہ غلوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا جو کہ فوق الاسباب ہے، اسباب سے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگلا دیکھیں جی. نمبر 2، دھاگے، تاگے، سیپی، کوڑے، منکے، پتھر، انگوٹھی، لیموں، ناریل، چینی، مرچ، چاول، تعویذ، قبر کی مٹی، کپڑا، انگوٹھی، کاغذ، انڈے، حروف مقطعات، گھوڑے کی نال، امام ضامن. یہ جتنی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو پہننا، لٹکانا، باندھنا، ٹپکانا، چپکانا، کھانا، دھونا، ٹھوکنا، دبانا، جلانا، سارا کچھ شرک ہے. سارا شرک ہے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ ان چیزوں کو جیسے بھی یوز کریں گے اللہ کے ایک ساتھ عقیدہ نہیں جڑتا. آپ گھوڑے کی نال لٹکا دی، ادھر سے لٹکائی ادھر سے لٹکا دی، دونوں سائڈوں سے. چاول پھینکنا، چاول رکھنا، کیلے گاڑ دیے. جی مولوی صاحب آئے تھے، انہوں نے اس جن کو یہاں کیل دیا ہے، وہ پڑھ کے نا کیل ٹھوک دیتے ہیں، یہاں سے وہاں تک اب جن آ نہیں سکتا، اندر بند کر دیا اس کو. ایک ہوتا ہے دانت کا درد کا دامن ہے، وہ بھی کیل کے کرتے ہیں، لکڑی میں ٹھوکنا. لکڑی میں ٹھوکنا آ گیا نا، سب بولا نا میں نے. ٹھوکنا، چپکانا، گاڑنا، جلانا، چٹکانا، سب کچھ حرام ہے. لٹکانا مطلب لٹکانا بھی دیوار پہ یا گلے میں، دونوں صورتوں میں حرام ہے. شادی پہ امام زامن باندھیں، سفر کے لیے باندھیں، کہیں جانے کے لیے باندھیں، سب کام اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. شرک ہو گیا، کیونکہ آپ نے اللہ سے، یہ کیوں کرتے ہیں ہم یہ کام؟ ڈر کے کرتے ہیں. ہمیں ڈرنا اللہ سے چاہیے تھا، ہم چیزوں سے ڈر گئے، ہے نا. مجھے بتائیں چینی بیچاری کیا حیثیت رکھتی ہے؟ آپ بچے کی نظر اتارنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ چینی، لال مرچیں یہ جلاتے ہیں. جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نظر ٹوٹ جاتی ہے. آپ کے بچے کبھی بیمار نہیں ہوتے اس کے بعد. مجھے بتائیں نا، جن بچوں کے گلے میں سیپی، دھاگے، کوڑی ڈلے ہوئے ہیں وہ بچے محفوظ رہتے ہیں، کبھی بیمار نہیں ہوتے. میں تو یہاں جاتی ہوں ڈاکٹر کے، سارے وہی والے بچے ہوتے ہیں، سب کے گلوں میں تعویذ ہوتے ہیں، پھر وہ ڈاکٹر کے کیوں جاتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا، ان کو تو کچھ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہاں جی آ رہا ہے، وہ ٹیکا بھی آ رہا ہے آگے. ٹھیک ہے، یہ پہلے سارے وہ والی چیزیں جو ہمارے عام استعمال میں ہیں. ٹھیک، دوسرا، یہ دوسری سٹیج ہو گئی ہماری. تیسرا، ایسے کلمات پڑھنا، ایسے وظیفے کرنا جس میں غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے. کچھ ایسے وظیفے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا، آپ پڑھتے جاتے ہیں. ترجمے پہ ضرور غور کیا کریں. میں نے ایک وظیفہ پڑھا تھا،
اس میں یا میکائیل یا جبرائیل یا پتہ نہیں کون کون سے، اتنا بڑا وہ تھا لکھا ہوا، اور اس میں نا فرشتوں کے نام تھے اور فرشتوں کو پکارا گیا تھا۔ آپ اللہ کو چھوڑ کے چاہے فرشتوں کو پکارے ہیں، شرک تو شرک ہے۔ ناد علی ہے نا، اس میں یہ سارے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ میکائیل میں نے خود پڑھا ہے، یا میکائیل یا اسرافیل یا اسماعیل، پتہ نہیں کیا کیا وہ بولی جاتے ہیں اس میں، ٹھیک، اس میں جنوں کے نام بھی ہیں کچھ، ٹھیک ہے۔ یا حامان یا حابان، وہ حابان کون تھا؟ حامان کون تھا؟ پتہ ہے آپ کو کون تھے یہ؟ حامان کون تھا؟ نہیں، حامان اس کا تھا فرعون کا ساتھی تھا، وزیر تھا اس کا، اس کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غیر اللہ کے نام کے ساتھ کوئی نام آپ جوڑیں، کوئی ایسا نام اس کا آپ ورد کریں، وظیفہ کریں، یہ سب حرام ہے۔ کلمات شرک کی طرف لے جاتے ہیں، وظیفہ کرنے بیٹھ جاتی، پتہ ہی نہیں وظیفہ کری جا رہی، کبھی ان کے ترجمے پہ غور کریں، بہت بڑا شرک ہو جاتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 4، غیر اللہ کے لیے قربانی، بندوں کے نام پہ قربانی، جو بندوں کے نام پہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ تیجا کرتے ہیں، فوت ہو جاتا ہے، اس بندے کا کل کرتے ہیں، وہ جو کل ہوتا ہے وہ بندے کے نام کا ہوتا ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کس کا کل ہے؟ اس بندے کا نام لیتے ہیں نا، آج میرے بیٹے کے کل ہے، آج میری بیٹی کا کل ہے، آج اماں جی کا کل ہے، تو وہ جو کل کا کھانا ہوتا ہے وہ کس کے نام کا ہوتا ہے؟ کس کے نام کا ہوتا ہے؟ وہ بندے کے نام کا ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے نہیں وہ دیکھ تو ہم اللہ کے نام کی پکواتے ہیں، ہے نا، سب یہی کہیں گے جب میں یہ بات کروں گی نا، آپ سب یہی کہیں گے، تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں یہ بٹ صاحب کا کل ہے؟ اللہ کے نام کا تو آپ نہیں کہتے، آپ تو اس بندے کا نام لیتے ہیں نا کہ اس کا کل ہے، یہ اس کا چہلم ہے۔ جو کھانا ہوتا ہے نا وہ کھاتے ہیں سب لوگ، تو وہ میں کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اس لالچ میں کہ اس کو دعا ملے گی۔ دعاؤں والے کام کر کے جائیں، نہیں کرتے دعائیں، قسم لے لے نہیں کرتے، کھا کے بھی نہیں کرتے۔ اگر اس لالچ میں بھی کھلاتے ہیں نا تو میں آپ کو بولتی ہوں دعا نہیں ہوتی، نہیں ہوتی دعا۔ ایسے کام کر کے جائیں، لوگ آپ کے لیے خود دعائیں مانگیں۔ چہلم کس کا ہوتا ہے؟ آپ اخبار میں اشتہار پڑھتے ہیں، رسم چہلم، کیا لکھا ہوتا ہے اس پہ؟ حاجی صاحب کا رسم چہلم بروز بدھ 4 تاریخ کو 3:30 بجے ادا کیا جائے گا۔ تو کھانا کس کے نام کا پک رہا ہے؟ حاجی صاحب کے نام کا، اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کا نام نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی گولڑا شریف میں میں نے دیگ پکوائی، اللہ کے نام کی دیتے ہیں، سب اللہ کے نام، گولڑا شریف میں بھی دیگ تو اللہ کے نام کی ہے، یہی کہیں گے نا آپ، ہم تو نہیں بتوں کے نام پہ دیتے قبروں، گولڑا شریف میں دینے کی کیا بتوں ہے؟ وہاں پر لوگ ہوتے ہیں، اچھا، لوگ اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوتے؟ آپ دیکھ پکائیں، آپ یہاں اناؤنس کریں، یہاں اکٹھے ہو جائیں گے، ٹینشن نہ لیں، ہر جگہ ہو جاتے ہیں اکٹھے، غریب بہت بے شمار غریب ملیں گے آپ کو، اوریجنل ملیں گے آپ کو غریب، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ وہاں جو گولڑا شریف میں ہے نا وہ آپ مشرکوں کو کھلا دیتے ہیں، اپنا رزق اللہ کے نیک بندوں کو کھلائیں نا، غریب لوگوں کو کھلائیں، مشرکوں کو کیوں آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ ہاسپٹلس میں دیتے ہیں وہاں، ٹھیک ہے، وہاں کے لوگ قبروں کو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ تو آپ خود دیکھتے ہیں نا، چلے جو آپ خود اب مشرک ہی ہے نا، یہ میں نے خود دیکھی تھی گولڈا شریف، وہاں پہ میں نے سجدہ دیکھا کرتے جتنے لوگ آ رہے تھے سجدہ کر رہے تھے، بالکل۔ تو بہت اب آپ پیاری سوچیں پھر تھی آپ کی وہ۔ دیگ ایک تو اللہ کے نام پہ نہیں جا رہی، اچھا اب آپ یہ کہیں گے وہ تو اللہ کے نام پہ دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ سے جب کہا جاتا تھا نا کہ تم ان بتوں کو پوچھتے ہو، وہ کہتے ہیں ہم ان بتوں کو نہیں دیتے، ہم اللہ کو مانتے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہندو بھی اللہ کو مانتا ہے، وہ ایشور کہتے ہیں اللہ کو، پھر وہ کیا کہتے ہیں یہ بت ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے آگے، ہم ان کو تھوڑی دیتے ہیں، ان کو نہیں اللہ کو دیتے ہیں، یہی شرک ہے، یہی تو شرک ہے نا۔ اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ مشرکین مکہ کا بھی تو اللہ کے رسول سے یہی جھگڑا تھا نا، وہ بھی تو یہی کہتے تھے ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں، یہ تو دعا کرنے کے لیے ہم نے ذریعے رکھے ہوئے، ذریعہ ہی تو نہیں رکھنا نا، ٹھیک ہے۔ تو غیر اللہ کے نام قربانی، جی یہ پیر صاحب کی گائیں ہیں ان کو کوئی نہ چھوئے، پھر رہی ہوتی ہیں، پیر صاحب کی گائیں وہیں پھر رہی ہوتی ہیں، ان کو کوئی نہیں چھیڑتا، کھلی پھر رہی ہوتی ہے، بھلے ٹکر مار دے، کیونکہ وہ پیر صاحب کی گائے، ٹھیک۔ غیر اللہ کے نام پہ قربانی نیاز کرنا یہ چوتھا شرک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بالکل وہ مشرکین مکہ والا شرک ہے۔ 5واں شرک دیکھ لیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرنا یا کسی سے پناہ طلب کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنوں کی ایک جماعت ملی، مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے ایک جملہ بتایا اللہ کے رسول کو، انہوں نے کہا، اور آپ یہ پڑھ لیں گے رحیق المختوم میں یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے،
انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم پہلے ایسے نہیں تھے، یہ انسانوں نے ہمیں بہت چوڑا کر دیا، یہ انسان جو ہے نا انہوں نے ہمیں چوڑا کیا ہے. ہم جب کسی بستی میں آتے تھے نا، ویرانے بستے میں، یہ بستی میں سے گزرتے تھے، کہتے تھے اے اس بستی کے جنوں ہماری حفاظت کرو، تو ہم بھی چوڑے ہو جاتے تھے، ہے نا. آپ کسی بندے کو بولے نا میرا تو سب کچھ آپ ہے، اوپر اللہ نیچے آپ، تو اس بندے کی نا یہ چیز ذرا چوڑی ہو جائے گی، یہ مجھے کچھ سمجھتا ہے نا. پھر وہ اکڑ کے بیٹھے گا. تو وہ جنوں کی بھی یہی حالت ہو گئی تھی. پھر وہ راجاتوں کو چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے، اور لوگ ان سے دعائیں مانگتے تھے، پناہ طلب کرتے تھے، اے اس بستی کے جنوں ہماری حفاظت کرو. یہ جملہ کہہ کے جاتے تھے وہی مشرکین مکہ ان بستیوں میں سے گزرتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. ٹھیک. نمبر 6 مقبرے، قبریں، آستانے. آستانہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر وہ بیٹھ کے قرآن خوانی کرتے ہیں، امیر آتے رہتے ہیں. ہاں جی. آستانہ یہ قبروں کے ساتھ منسلک جو جگہ ہوتی ہے. مقبرے ہوتے ہیں نا جہاں قبر ہوتی ہے، آستانہ اس سے آسرا لے کے قبر بنائی ہوتی ہے. قبر کہیں اور ہوتی ہے، آستانہ اس کے نام پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آستانوں پر دعا کرنا، منت مانگنا، چڑھاوے چڑھانا، چادر چڑھانا، اور وہاں نماز پڑھنا. قبرستان میں آپ کو پتہ ہے نماز پڑھنا منع ہے، قبرستانوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. تو ان مقبروں میں آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں. یہ سب شرک. عورتیں بھی جاتی ہیں، یہ بھی منع. عورتیں کیا، مردوں کو بھی منع ہے. ان جگہوں پہ جانا ہر ایک کو منع ہے. ٹھیک ہے. نمبر 7 جادو کرنا. جادو کرنا. اب آپ کہیں گے جادو، یہاں پہ میرے خیال میجورٹی آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا، میجورٹی لوگوں پر جادو ہوا ہے. ہر کوئی کہتا ہے میرے پہ کسی نے جادو کرا دیا، اور چھوٹا موٹا نہیں کرایا، کالا جادو کرایا. اچھا، پھر آپ اس کا توڑ کروانے جاتے ہیں. وہ توڑ کروانے والا کہتا ہے تم مجھے پیسے دو میں پلٹا دوں گا. یہ جو اس نے کیا ہے نا، یہ سارا میں اس کے اوپر پلٹا دوں گا. کروانا، پلٹانا دونوں جادو میں آتے ہیں. آپ بھی جادو کے ذریعے ہی پلٹا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جادو میں کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ کو خوش کیا جاتا ہے، غیر اللہ کو، شیطانوں کو خوش کیا جاتا ہے. اس کے بغیر جادو اثر نہیں کرتا. مجھے نہیں پتا آپ کے علم میں یہ بات ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جادو کرنے کے لیے بہت سے غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں، جس کے بعد جادو اثر کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جادو کرنا، کروانا، پلٹانا سب شرک ہے، کفر ہے. اور یاد رکھیں جو یہ کام کرتے ہیں پیسے دے کے کرتے ہیں نا، پیسے لے دے کے کرتے ہیں. گریں باندھتے ہیں پھونک کے، ایک ایک گرا باندھتے پھونکتے وہ گنڈا سا بن جاتا ہے. پھر اس کو کہیں دبا دیتے ہیں. کپڑے گرین، چھوٹا، وائٹ، بڑا، بلیک، کاٹنا، جلانا، اس کو جلا کے کچھ پڑھتے ہیں دم. یہ سب جادو کی قسم ہے. ٹھیک ہے. انڈے پہ پوری تصویر بنا دی، اس پہ پھونکا، وہ قتل کے لیے جادو ہے. قبر کی مٹی کے اندر کوئی چیز ڈال کے دبا دی، نکال دی، میت کے ساتھ اٹیچ کر دی، موت کے جادو. یہ نہ سمجھے جادو نہیں ہوتا، جادو ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. لیکن جادو کرنے والا اور کروانے والا مشرک ہے، کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کے میرے پہ جادو ہو گیا تو میں کیا کروں؟ کیا کریں گے؟ قرآن پاک میں مدد لیں. موضع تین بہترین علاج. صبح شام کے اذکار میں موضع تین پڑھیں، جہاں مرضی ہے، جیسا مرضی ہے، کالا، نیلا، پیلا، سب جادو ٹوٹ جاتا ہے. چاہے اسے 7 سمندر پار کیا ہوا ہے، چاہے قبروں کے اندر، سمندروں کے اندر ڈالا، وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موعظتین پڑھی تھیں تو گریں خود بخود کھلی تھی کہ انہوں نے ہاتھوں سے کھولی تھی. کیسے کھلی تھی گریں؟ ایک ایک آیت پڑھتے جا رہے تھے، ایک ایک گرہ کھلتی جا رہی تھی. اللہ کے رسول نے پریکٹیکل کر کے بتایا کہ آیات سے جادو ٹوٹ جاتا ہے. تو ہمارا ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. گھر بیٹھے آپ جادو کا علاج کر سکتے ہیں. جادو کرنا. نمبر 8 فال کھولنا. بڑا مزے کا آج کل ایک طریقہ ہے. ویسے تو پرچیاں ڈالی جاتی ہیں، یہ کام کروں، یہ نہ کروں، یا خالی پرچی. جو پرچی نکل آئی بس وہ ماننا ہوتا ہے، خالی نکل آئی تو دوبارہ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. پھول لیتے ہیں، پھول کی ایک ایک پتی توڑتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ مجھے پسند کرتی ہے، وہ مجھے پسند نہیں کرتی، وہ کرتی ہے، وہ نہیں کرتی، ہاں نہ، ہاں نہ، آخری پتی جو ہوتی ہے اس پہ فیصلہ ہو جاتا ہے. ماڈرن طریقہ، فال نکالنے کا ماڈرن طریقہ. پھول نوچ کے ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ مجھ سے پیار کرتی، چلو جی مطمئن ہو گئے. وہ مجھے ملے گی، وہ مجھے نہیں ملے گی. پتیاں توڑے، اینڈ والی پتی پہ فیصلہ ہو گیا. کتنی مزے کی بات ہے. فال نکالنا. طوطا بتائے گا یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو. طوطا فال نکال رہا ہے. طوطے بیچارے کو اپنا نہیں پتا، بلی پکڑ کے لے جائے میرا کیا بنے گا. وہ آپ کی فال نکال کے بتا رہا ہے
آپ کامیاب ہوں گے، آج نفع ہوگا، آج نقصان ہوگا، آج کا دن بڑا اچھا ہے، آج کا دن بڑا برا ہے. اور جو طوطا لے کے بیٹھا ہے وہ تھڑے پہ ہی بیٹھا ہے، وہ زمین پہ ہی بیٹھا ہے. کبھی آپ نے دیکھا اس کا بڑا سا آفس ہے، اے سی لگا ہوا ہے، طوطا اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی دیکھا؟ وہ آپ کو فٹ پاتھ میں ہی ملے گا. نہیں سوچتے کہ یہ فال کون نکال رہا ہے، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح نمبر 9، نظر بد بیماری سے بچنے کے لیے تعویذ پہننا. تعویذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ میں آنا. دھاگا بھی جو بھی آپ نے اس سینس میں، کڑا، دھاگا، چھلا، تعویذ گلے میں ڈالا ہے، بازو میں پہنا ہے، پاؤں میں پہنا ہے، کہیں پہ بھی پہنا ہے، کمر میں بھی پہنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں یہ شرک میں آتی ہیں. اب آپ کہیں گے قرآن پاک کے تعویذ تو حلال ہے نا، آیت الکرسی کا تعویذ تو حرام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا قرآن شفا ہے، اس لیے ہم نے لٹکا لیا. سب یہی کہتے ہیں نا، اس میں کیا برائی بات ہے؟ اب آیت الکرسی کی بھی تعویذ نہ پہنے. اللہ نے خود کہا ہے شفا ہے. اللہ نے شفا ضرور کہا ہے. اللہ نے شفا کہا شہد کو بھی. شہد کا کیا کرتے ہیں؟ بوتل ٹانگتے ہیں ادھر، کیا کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہو یہاں ایک بوتل ٹنگی ہے جی، اللہ نے کہا شہد میں شفا ہے، یہ میں نے مرحبا والوں کی یہاں بوتل ٹانگی ہوئی ہے. کیا کرتے ہیں اس کو؟ شہد کو کھاتے ہیں، لگاتے ہیں، گھول کے پیتے ہیں. وہ شفا اس طرح ہے. ٹھیک ہے. اس کو استعمال کیا جاتا ہے، آیتوں کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر نے مجھے لکھ کے دیے ایک پیناڈال کھانی ہے، ایک ڈسپرین کھانی ہے، میں نے پرچی لپیٹی، اس کو گلے میں ڈال دیا، مجھے شفا ہو جائے گی. آپ پورا قرآن یو ایس بی میں لے کے گلے میں ڈال لیں، پوری یو ایس بی یہاں ہے آپ کی لگی ہوئی، بچ جائیں گے. تو قرآن پاک کی بھی تعویذ. اور پھر بے حرمتی الگ ہے. آپ قرآن پاک لے کے جائیں گے باتھ روم میں؟ لے کے جائیں گے؟ آپ تعویذ تو لے کے جاتے ہیں، آیت الکرسی پوری لکھی ہوئی ہے، لے کے جاتے ہیں باتھ روم میں کہ نہیں؟ یا اتار کے جاتے ہیں؟ مجھے بتائیں نا، لے کے جاتے ہیں کہ اتار کے جاتے ہیں؟ ایسے ہی جاتے ہیں. پھر اللہ والے لاکٹ، سونے کے لاکٹ بنائے ہوئے اللہ والے، باتھ روم میں جاتے ہیں نا لے کے. تو یہ آپ خود رحمانی اور شیطانی چیزوں کو خود ملا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی غلط ہے. پھر اس کے بعد نمبر 10، اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، محبت اور خوف. ویسی محبت جیسی اللہ سے کرنی چاہیے بندے سے کرنا شرک ہے، جس کو ہم عشق کہتے ہیں. عشق ہمارے ہاں عشق کا بڑا گندا تصور ہے. ویسے عشق کا مطلب یہ ہوتا ہے محبت کی سب سے سپر قسم ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. کہ اگر کوئی آگ میں بھی ڈالے اور کہ شرک کرو تو ہم آگ میں کودنا پسند کریں گے، لیکن اللہ کی راہ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے محبت کی سپیریئر قسم، عشق. اور یہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. ہمارا کیا ہوتا ہے؟ وہ نہیں ملی تو وین کاٹ لی، زندگی سے ہاتھ دھو لیے، وین کاٹ لی، مرنا قبول کر لیا، حرام موت مر گئے. کیوں؟ مجھے اس سے محبت تھی، وہ مجھے نہیں ملی، میں نے زندہ ہی نہیں رہنا. یہ محبت کس سے ہونی چاہیے تھی؟ یہ والی اللہ سے. تو ایسی محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے وہ غیر اللہ سے کرنا، وہ غیر اللہ سے کرنا یہ شرک ہے. اور ایسا خوف جو اللہ سے ہونا چاہیے غیر اللہ سے کرنا شرک ہے. اب آپ کہیں گے ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں. میں کہتی ہوں عذاب قبر ہوگا، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رحیم ہے، آپ کو نہیں ڈر لگتا؟ میں کہتی ہوں جہنم کی آگ کالی ہے، نہیں ڈر لگتا؟ کبھی لگا ڈر؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. زیادہ سے زیادہ ہم کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے. ڈر نہیں لگتا. مجھے سچ بتائیں کبھی ڈرے؟ نہیں آتا. اب میں آپ کو بولتی ہوں، کل میں یہاں بیٹھی تھی نا، وہ پیچھے والے روم میں نا ایک بھوت آیا، اس کا ایسا منہ تھا، آپ کے نا ایک دم رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو جائیں، اب ڈرنا شروع ہو جائیں. ہیں باجی، باجی چھوڑیں، کیا ٹاپک شروع کر دیں، مجھے رات کو نیند نہیں آئی. اب میں بولتی ہوں اس بھوت کی آنکھیں پہلے سفید تھی پھر ریڈ ہو گئی تھی. اب آپ ڈرتے جائیں گے. نہ آپ کو میدان حشر سے ڈر لگ رہا ہے، نہ آپ کو قبر سے ڈر لگ رہا ہے، نہ اللہ کے عذاب سے ڈر لگ رہا ہے، نہ اپنے گناہوں سے ڈر لگ رہا ہے. ڈر کس سے رہے؟ ایک چیز آئی یوں گھوم کے چلی گئی. ابھی میں بولوں کہ پیچھے کوئی چیز کھڑی ہے، آپ سب مڑ کے دیکھیں گے پیچھے کیا چیز کھڑی ہے، باجی کو کیا نظر آیا. تو یہ جو ڈر اللہ سے ہونا چاہیے، بھوتوں سے ڈر رہے ہیں، بندوں سے ڈر رہے ہیں، انسانوں سے ڈر رہے ہیں، نوکری کے جانے کا ڈر ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں، اللہ پہ توکل نہیں ہے. تو ایسی محبت جو اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے کسی سے ہونا شرک ہے. ایسا خوف جو اللہ سے ہونا چاہیے، ایسی حیا جو اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ سے ڈر ہونا چاہیے، کسی اور چیز سے ہونا یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. ٹھیک ہے.
اچھا، اس کے علاوہ نشانات بنانا، 11واں سلیب کا نشان بناتے لوگ عیسائی، یوں 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 کر کے بناتے ہیں، اس کا مطلب یہ، ہاں جی ٹھیک ہے، ہم یوں 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 کچھ کرتے ہیں، کچھ ایسا اشارہ ہوتا ہے، پتہ نہیں ہاں کیا یہ مطلب میرے ہوتا ان کے نا لوگ اس ہے، طرح جی یوں کرتے یوں ہیں، کرتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں پہ ان کا پسینہ ہے یا ایسا یہاں کچھ، پہ نہیں میں نے سنا ہے کہ اب یہ جو مطلب کسی نے کچھ شاید حدیث میں نے جی پڑھا جی کہ یہ نیز بن سلم کا وہ عکس تھا، اچھا، کسی کو نظر آیا تو کسی یہی کو آیا، سوچا، ہم کیوں کرتے ہیں کسی نے چوما تو اس کے بعد سے یہ ٹرینڈ چل گیا کہ مسلمان ٹرینڈ؟ نے بھی یہی تو کرنا ہے۔ یہ جو ٹرینڈ ہے چومنے کا، یا میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے، سرمے کا نا وہ کالا سا ٹکا ادھر لگا دیتے ہیں، کئی 3 لگاتے ہیں، کئی 1 لگاتے ہیں، کوئی ادھر لگاتا ہے، کوئی ادھر لگاتا ہے، کوئی ادھر لگاتا ہے نا، اور کئی لوگ کان کے پیچھے لگاتے ہیں، یہاں سے کاجل اتارا یہاں کر کے بچے کے لگا دیے، دلہنوں کے بھی لگا دیتے ہیں، اس ٹیکے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کالا ٹکا نظر ہی لگے۔ کالے ٹیکے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا، کالا ٹیکا ہوتا کس چیز کا ہے؟ کاجل کس چیز سے بنتا ہے؟ بتائیں نا، کاجل کس چیز سے بنتا ہے؟ کوئلے سے، نہیں، سرمے سے، دھوئیں سے بنتا ہے، دیے کے اوپر جب وہ پالک سے جم جاتی ہے، وہ گھی کا جو نکلتا ہے اس سے وہ کاجل بناتے ہیں، وہ جو گھی سے نکلا ہوا کالا دھواں ہے آپ کی حفاظت کر رہا ہے، عقل ہے ہماری، اللہ حفاظت کرتا ہے، یہ کالے ٹیکے حفاظت کرتے ہیں، خود سوچیں، اور یہ ہم سب کرتی ہیں عورتیں، اکثر بچوں کے آپ ٹیکا لگے ہوئے دیکھیں گے، ویسے بھی نہ لگائیں، ویسے بھی مت لگائیں کہ آپ کا عقیدہ نہیں بھی ہے تب بھی مت لگائیں، ٹھیک ہے جی، تو ٹیکے یا نشانات بنانا یہ بھی شرک ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 12 سورج چاند ستارے میں تاثیر سمجھنا، آج سورج گرہن ہے، آج چاند گرہن ہے، حاملہ عورتیں پھل نہیں کاٹیں گی، چھری نہیں پکڑنی، آج چاند گرہن ہے، آج سورج گرہن ہے، کمرے سے باہر نہیں نکلنا، سورج نہیں دیکھنا، کھلی چھت میں نہیں آنا، اندر بیٹھ جاؤ، اگر پھل کاٹا تو بچے کا کان کٹا ہوا ہوگا، ہے نا، اور کوئی قسم کا اعضا اس کے کٹ جائیں گے، کیا لنک ہے سورج گرہن کا آپ کے پیٹ کے اندر کے بچے سے؟ کیا لنک ہے؟ اس کا کان کیسے کٹے گا مجھے بتائیں، آپ پھل کاٹ رہے ہیں، اچھا پھر کسی بچے کا کان کٹا ہونا اس کی ماں نے نا سورج گرہن میں پھل کاٹا تھا، تو سورج گرہن، چاند گرہن، ٹوٹا ستارہ یا کوئی گمان پر ہی چھوڑ دیتے ہیں انسان کو، بالکل، تو یہ چیزیں جو سورج اور چاند کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہے، جس میں نے بھی آپ کو حدیث بتائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آج کی رات کچھ لوگ مسلمان رہ گئے، کچھ کافر ہو گئے، ستارے سے لیا نا انہوں نے، تو ستاروں پہ بلیف کرنا، آج فلاں ستارہ گردش، میرے ستارے گردش میں، او ہو تمہارے ستارے گردش میں، تمہارے ستارے گردش میں، شادی کرنی پہلے ستارے ملائیں گے، جی ہم تو ایسی شادی نہیں کرتے، سورج گرہن ہو تو نہیں کام کرنا چاہیے اس کے تو بارے میں؟ کیا کام نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں مطلب کاٹنے کا سورج یا عورت ایسی ہو تو کیسے ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ لوگوں کی بنی ہوئی باتیں، سورج گرہن کا اس عورت حاملہ عورت سے کوئی تعلق نہیں باقی ہے، میری ممانی ہے نا، ان کی بیٹی پیدا ہوئی تھی نا سورج گرہن پر، وہ کپڑے کاٹ رہی تھی تو اس کی بیٹی پیدا ہوئی، ہاں جی، وہ اس کا وہ یہ کٹا کہا ہوا کہ تھا نا، اسی کی وجہ سے ہوا ہے، اسی کی وجہ سے ہوا، گمان ایسا کیا اللہ پاک نے، نہیں اب ہمارے میں نے دیکھا نا خود، ہمارے وہ ترخوان نہیں ہوتے وہ چارپائیوں کے بناتے ہیں نا، پیچھے پائے جو ہوتے ہیں چارپائیوں پہ، تو اسی طرح وہ ان کا کوئی اور طریقہ کار وہ بنا رہے تھے ڈور، تو اس کے نا میں نے جو دیکھا اس کے وہ یہ بات تھی وہ ٹانگوں پہ اسی طرح نشان بنے ہوئے تھے، اب وہ کسی اور وجہ سے ہوں اور گے اس نا، کو باپ کو کاٹنا تھا، باپ کرتا تھا، یہ حاملہ عورت کی بات ہو رہی ہے، باپ حاملہ ہوتا ہی نہیں ہے، میں کہہ رہی ہوں کہتے ہیں نا کہ میں ویسے دونوں طریقوں نہیں پر نہیں نہیں، حاملہ عورتوں کا زیادہ ہے، ہندوؤں میں بھی ہے اور مسلمانوں میں بھی، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، بس وہی بات ہے نا، اچھا کچھ نہیں بھی کاٹتی پھر بھی ان کے میں نے کئی عورتوں کو دیکھا ان کے بچوں کے کان کٹے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کاٹا ہوتا، بڑی احتیاط کی ہوئی ہوتی ہے، پھر بھی یہ چیز ہو جاتی ہے، یہ اللہ کے حکم ہے، یہ جھوٹ بس لوگوں نے جھوٹ بنا دیا ہوا، لیکن یہ تو ہے نا ٹھیک ہے، کہ اگر لگا ہو تو استغفار کرو یا وہ الگ بات ہے، وہ تو ہمیں حکم ہے، اللہ کے رسول نے اس کی نمازیں بتائی ہیں، صلاۃ خصوف، صلاۃ کسوف نمازیں ہیں دو، اور بہت لمبی نمازیں ہیں، وہ تو عبادت کا درجہ رکھتے ہیں نا، چلو کیا اتنا ہوگا اللہ ہوگا، ہاں جو بھی ہوتا ہے، لیکن نہیں، وہ اللہ کی نشانیوں کی وجہ سے اس دن عبادت ہوتی ہے، اس ٹائم پہ اللہ کے رسول عبادت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو بے نور کر رہا ہے، یہ چاند کو بے نور کر رہا ہے، یہ اللہ کی نشانی اس میں اللہ معاف کرے کوئی نحوست کا پہلو نہیں ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ دیکھے سورج کو بے نور کر رہا ہے، تو اس موقع کی عبادت ہے، اس پہ نماز پڑھنی، ٹھیک ہے، یہ وجہ ہے، کوئی نحوست والا معاملہ نہیں ہے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ نمبر 13، ہاں جی نمبر 13 ہے بدشگونی لینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بدشگونی لی، اس پہ عمل کیا، اس نے شرک کیا،
بدشگونی لے لی، اس وجہ سے اس نے وہ کام چھوڑ دیا. اس نے کیا کیا؟ شرک ہے. یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جس نے بدشگونی لی اس وجہ سے اس نے وہ کام چھوڑ دیا، اس کام سے رک گیا، اس نے شرک کیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جی بدشگونی میں وہی جو میں نے آپ کو بتایا، ٹوٹے شیشے، بلی کا گزرنا، چپل الٹا ہونا، آٹا گرنا، کوا بولنا، جتنی بھی بدشگونی والی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں رائج ہیں، اس کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا کیونکہ یہ شرک ہے. نمبر 14 دکھاوا کرنا. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ریا کرنا، دکھاوا کرنا یہ شرک ہے. آپ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی بھی عمل کریں گے وہ ضائع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن جس کے لیے تو نے کیا جا اس سے اس کا اجر بھی لے لے. ریا کرنے والوں کو جواب دے دیں گے. ترغیب اور چیز ہوتی ہے، اس میں انسان کی نیت کاؤنٹ ہوتی ہے اور نیت اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. وہ پھر آپ کی نیت خالص ہوتی ہے. اللہ کو نیتوں کا بھی پتہ ہے اور ریا والوں کا بھی اللہ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. ہم بندوں سے چھپا سکتے ہیں، اللہ سے کوئی چیز بھی نہیں چھپی ہوئی. ایک انسان کو پتہ ہوتا ہے میں ریا کر رہی ہوں یا میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں. جی. نمبر 15 غیر اللہ کی قسم کھانا. اللہ کے علاوہ کسی کی قسم. اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے قرآن اٹھا لیں، قرآن پاک کی قسم، خانہ کعبہ کی قسم، بیٹے کی قسم، بیوی کی قسم، امی کی قسم، ابو جی کی قسم. اور کس کی قسم ہوتی ہے؟ یہاں ادھر ہاتھ رکھ کے قسم، بائی گاڈ یہ قسمیں یہاں رکھ کے کیوں کرتے ہیں؟ سانس کے میں اگر جھوٹ بولوں تو میں مر جاؤں. کتنے چھوٹے چھوٹے سین میں ہمارے عقیدے جڑے ہوئے ہیں. آپ سوچیں میں جنازے پہ بیٹھی ہوں، پہلے 2 دفعہ میں نے کسی سے سنا، میں بڑی حیران ہوئی اللہ رحم کرے کس کے جنازے پہ بیٹھی ہیں. مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. باجی میں جھوٹ نہیں بولی، میں جنازے پہ بیٹھی ہوں. میرے گھر بیٹھی ہوئی تھی. میں ڈر گئی، میں نے کہا کس کے جنازے پہ بیٹھی ہوں. چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی نا، بیڈ پہ. چارپائی بھی نہیں تھی، بیڈ تھا. اس بیڈ پہ بیٹھی کہتی باجی میں جنازے پہ بیٹھی ہوں. پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ کوئی قسم ہوگی، کوئی اس کی قسم ہے کہ اس نے وہ قسم کھائی ہے کہ باجی میں جھوٹ نہیں بول رہی. میں اس کو سمجھانا بھی چاہتی ہوں کیونکہ مجھے اس کو سمجھانے کا طریقہ نہیں آ رہا. میں اس کو کیا بولوں؟ میں جنازے میں بیٹھی ہوں. یہ رزق پڑا ہے میرے آگے، میں جھوٹ نہیں بول رہی. آپ رزق کی قسم کھا رہے ہیں. کیا مطلب کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو یہ رزق چھن جائے. تو غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے. اللہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے. اس نے تین، زیتون، آسمان، طارق، کتنی چیزوں کی قسم کھائی. وہ کھا سکتا ہے، وہ خالق ہے. ہمیں صرف رب کی قسم کھانی ہے. نہیں مانتا کوئی نہ مانے. آپ بیٹے کی بھی قسم کھا لیتے تو کون مانتا ہے؟ ہاں وہی مطلب ہوا نا، وہی مطلب ہو گیا. ٹھیک ہے. تو غیر اللہ کی قسم کھانا. پھر غیب کی باتیں معلوم کرنا، معلوم کرنے کے لیے کسی کے پاس جانا یا غیب کی باتیں معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا شرک ہے. آؤ میں تمہارا ہاتھ دیکھ کے بتاؤں تمہاری شادی کب ہوگی. ادھر کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ ادھر کیا لکھا ہوتا ہے؟ اور جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے پھر ان کی قسمت کہاں لکھی ہوتی ہے؟ جو بیچارے ٹنڈے ہوتے ہیں ان کی قسمت کہاں لکھی ہوتی ہے؟ ہاتھوں میں قسمت نہیں ہوتی، ہاتھوں کی لکیروں میں کچھ نہیں لکھا ہوتا. یہ لوگوں نے بنائی ہوئی بات. ٹھیک ہے. تو آگے کی بات، فیوچر کی بات، تمہاری زندگی میں یہ ہونے والا ہے، جھوٹ. ایک شخص تھا، کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ. اس نے کہا طوفان آ گیا. لوگ رونے لگے، چیخنے چلا. وہ آرام سے بیٹھا ہوا. لوگ اس کو کہتے تم ڈرتے نہیں ہو، اتنا بڑا طوفان آیا، ہماری کشتی ڈوب رہی ہے. کہتا ہے ہم پار لگ جائیں گے. لوگ حیران، آرام سے بیٹھا، پار لگ جائیں گے، تجھے کیسے پتا؟ کہہ رہے میں جو کہہ رہا ہوں پار لگ جائیں گے. کشتی پار لگ گئی. وہ لوگ اس کے آگے جھک گئے سجدے میں، اس کے آگے عبادت شروع کر دی. اس کا دوست پاس بیٹھا تھا، کہتا تو نمبر 1 فراڈی ہے، میں تجھے جانتا ہوں، میں تجھے جانتا ہوں، تو فراڈیا بندہ ہے، یہ کیا چکر ہے؟ کہتا ہے میں نے بولا تھا ہم بچ جائیں گے تو ہم بچ گئے. کہتے تو نہ بچتے. کہتا ہے نہ بچتے تو یہ زندہ ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے کے لیے. بچ گئے. بچ گئے تو پوجا ہو رہی ہے، نہ بچتے تو یہ بھی تو مر جاتے نا، مجھ سے کون پوچھتا. آپ کی نفسیات سے کھیلتے ہیں. ان کو فیوچر نہیں پتہ ہوتا، وہ آپ کی سائیکی سے کھیلتے ہیں. بس 10 سال میں کوئی اچھی خبر ملے گی تو آٹومیٹک بات ہے 10 سال میں ویسے انسان کی ٹرن چینج ہو جاتی ہے. ہر 10 سال بعد کوئی تبدیلی تو آتی. 10 سال میں تمہارے لیے اچھی خبر ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ ویسے وہ نہیں کہتے. 10 سال میں کوئی ایک بڑی خبر ملے گی. ایک بڑی خبر کو آپ کے ذہن میں ہوگی نا بڑی، 1 منٹ کا بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے. جی. نمبر 13 تھا. 15، 16، 17 بھی ہو گیا ہے.
جی اس کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا، غیب کی باتیں معلوم کرنا، اس کا دعویٰ کرنا شرک ہے. اچھا، نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنا، یہ 17واں شرک ہے. یہ ہم سے اکثر ہوتا ہے. شادی ہو نماز چھوڑ دیتے ہیں، فوتگی ہو نماز چھوڑ دیتے ہیں. نماز کو آپ بغیر عذر کے نہیں چھوڑ سکتے. جب تک ہوش حواس میں قائم ہے نماز نہیں چھوڑ سکتے، لیکن ہماری نمازیں منٹ منٹ پہ چھوٹتی ہیں. ٹھیک ہے، تو نماز چھوڑنا شرک ہے. نمبر 18، کڑے اور بینڈز پہننا. فرینڈ شپ بینڈ بڑا چلا ہوا ہے کالجوں میں، وہ دھاگے کا بینڈ ہوتا ہے بنا ہوا، اس سے دوستی بڑھتی ہے. جس لڑکی سے دوستی کرنی ہو نا اس کو جا کے فٹافٹ بینڈ پہنا کے نا اس کی گرہ لگا دیتی ہوں، لو آج سے ہماری دوستی پکی. اچھا وہ بھی اس کو چپکا کے رکھتی ہے اپنے ساتھ، یہ مجھے فلاں نے پہنایا ہماری دوستی پکی. عقیدہ کیا ہے؟ اس فرینڈ شپ بینڈ سے دوستی پکی ہو جائے. تو کوئی چیز اس عقیدے سے پہننا کہ یہ کام ہو جاتا ہے، فرینڈ شپ کرنا، کڑے پہننا، بینڈز پہننا، ایسی چیزیں یہ بھی شرک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ محبت کون ڈالتا ہے دلوں میں؟ بینڈ ڈالتا ہے، کڑا ڈالتا ہے یا انگوٹھی ڈالتی ہے. یہ انگوٹھی پہنو، اس کو اس کی طرف کرنا ہے جس سے تم پیار کرتے ہو تو تمہیں محبت ہو جائے گی، اس کو تم سے محبت ہو جائے گی. ہے نا، وہ اسٹائل مارتے رہتے ہیں انگوٹھی پہن کے، یوں یوں کر کے دکھائیں گے کہ اس کو مجھ سے محبت ہو جائے. یہ فراڈ چل رہے ہیں، کالجوں میں چل رہے ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے، ٹرینڈز آئیں گے. تو فرینڈ شپ بینڈ تو آپ نے بھی سنا ہوگا چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، کڑے چل رہے، چوڑیاں ہوتی ہیں فرینڈ کو اپنے ذہن میں جو انہوں نے سوچا ہوتا ہے. اس کے علاوہ انگوٹھیوں کو عقیدے سے پہننا. زرد رنگ کی انگوٹھی بدھ والے دن عصر کے بعد پہننی ہے، اس ڈیٹ کو پہننی ہے تو بہت پتھر کا اچھا ہوتا ہوتا ہے. ہے پتھر ہوتا ہے جو آپ کی قسمت بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک آدمی تھا نا، اس کی بیوی ان چیزوں پہ بڑا بلیو کرتی تھی. دیکھیے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کے عقیدے کا. وہ بڑا بلیو کرتی تھی، اس کو بھی پتا تھا میری بیوی بلیو کرتی ہے. وہ بابے کے پاس لے گیا، اس نے کہا یہ میں تمہیں انگوٹھی دیتا ہوں، یہ جب جب تمہیں سکون ہوگا اس انگوٹھی کا رنگ گہرا ہوتا جائے گا، اور جب جب تم بیمار ہوگی اس انگوٹھی کا رنگ لائٹ ہوتا جائے گا. وہ عورت نے، اس نے پہن لی. وہ اب وہ دیکھے صبح اٹھ کے تو انگوٹھی کا رنگ لائٹ ہو رہا ہے، اگلے دن اور لائٹ، اس سے اگلے دن اور لائٹ. چاندی کی انگوٹھی تھی اور وہ نگ لائٹ ہو رہا ہے، اور انگوٹھی وہ اتارتی نہیں تھی. انجیکشن بھی لگ رہے ہیں، دوائیاں بھی پی رہی ہے. اب وہ کیا ہوا کہ نا کرتے کرتے وہ اپنے اوپر اتنا سوار اس نے بیماری کر لیا کہ وہ پیرالائز سی ہو گئی بستر پہ، پڑ گئی بستر پہ کہ یہ انگوٹھی میری جو ہے یہ بس میں موت کی طرف جا رہی ہوں. اس نے کہا جب یہ پھیکی ہو گئی نا بالکل تو تم مر جاؤ گی. اب وہ روز پھیکی ہو رہی تھی. تو ان کے گھر میں نا ایک اور آنٹی رہتی تھی، اس نے کہا کیا چکر ہے یہ. تو جب اس نے اس کی الماری کھولی، لاکر میں سے کوئی چیز نکال رہی تھی، تو اس میں اسی ڈیزائن کی 30 انگوٹھیاں پڑی ہوئی تھیں. ڈارک لائٹ 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 اور سب سے لائٹ اور پھر پھیک. کیا سمجھ آئی آپ کو؟ بدل گئی. کون بدلتا تھا؟ شوہر. اس کا شوہر بدلتا تھا. کیسے آپ کے عقیدے سے گیم ہو گئی؟ اس نے وہ 30 انگوٹھیاں اٹھا لی. پھر روز وہ بدلتی تھی، جب وہ بے ہوش ہوتی تھی اس کو ٹیکے لگتے تھے، وہ ڈارک ہوتی گئی. کہتی دیکھو میری انگوٹھی بدل رہی ہے، یعنی میں ٹھیک ہو رہی ہوں. پھر اگلے دن اور ڈارک، وہ اور تھی صحیح ہو گئی، پھر اور ڈارک، کرتے 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 جس دن پوری مرون ہو کے لڑکی کھڑی ہو گئی. نفسیات سے کھیلتے ہیں، آپ کی سوچوں سے کھیلتے ہیں، آپ کے عقیدوں سے کھیلا جاتا ہے. یہ گیمز ہوتی ہیں. اس لیے کوئی چیز آپ کو دکھ بھی رہی ہے تو یقین مت کریں، جھوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نگینہ پہنو، چٹک جائے گا تمہاری تکلیف لے جائے گا. وہ چٹک بھی جاتی ہیں انگوٹھیاں، نگینے چٹک جاتے ہیں نا، وہ چٹک جائے گا تمہاری قسمت صحیح ہو جائے گی، وہ مصیبت اپنے پہ لے لے گا. کئی لوگ نا گھر میں مرغیاں پرندے رکھتے ہیں، یہ تم پہ جو آفت آئے گی یہ پرندہ لے لے گا. شرک ہے. وہ بیچارہ کیسے لے لے گا؟ سوچے نا. تو یہ شرک ہے. ٹھیک ہے. نمبر 20، ٹوٹا ستارہ دیکھ کر وش کرنا. کامن ہے، فلموں سے دیکھ کے، ڈراموں سے لوگوں نے سیکھ لیا. جو اس ٹوٹا ستارہ وش کیا ساتھ ہی آنکھیں بند کر کے، کرنی بھی بلیک آنکھیں بلیک اس کا بند. بال اٹھ رہا تھا ہاں اس کے جی، ساتھ بھی اس یہی کے ساتھ بھی یہی ہے کہ پلک کا بال گرا اس کو یہاں رکھا اور دعا مانگ کے پھونک ہاں. مار دی، وہ دعا قبول ہو جائے. ارے بال بھی ادھر ہی ہوتے ہیں. ادھر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کا میسج اللہ کے پاس لے کے جاتا ہے، آپ کا نہیں جا رہا، وہ پلک لے کے جا رہی ہے. سوچیں تو صحیح، اس پلک کی زبان کہاں ہے جو آپ کا میسج لے کے جا رہی ہے. ٹھیک. تو حالانکہ ستارے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے بتایا جب جن اوپر شیطان. شیاطین جا کے باتیں سنتے ہیں ان شیاطین کو مارا جاتا ہے، تو وہ ستارہ توڑا بن کو مارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے. اور مرنے سے پہلے وہ اپنے نیچے والے جن کو بتا کے مرتا ہے، اور اس طرح بات آسمانوں سے نیچے آ جاتی ہے، جو پھر یہ سارے جادوگر ان سے لیتے ہیں اور آگے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں. پلک کا بار گرے. پھر اس کے بعد نمبر 22، علم نجوم پر یقین رکھنا. ستارے،
گردش میں ہیں، ستاروں میں ستارہ جا رہا ہے، فلاں برج ہے، اب ستاروں کی گردش اچھی نہیں ہے، میری یہ معاملات ہو جائیں گے، یہ عقیدہ رکھنا یہ بھی شرک ہے۔ کئی لوگ نا لکی بیگ، لکی پین پہ بڑا یقین رکھتے ہیں، میرا لکی پین ہے، اس سے میں پیپر کرتی ہوں نا میں پاس ہو جاتی ہوں، یہ میرا لکی بیگ ہے، یہ میرا لکی سوٹ ہے، یہ میرا لکی اسکارف ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں بھی شرک ہے۔ میرا لکی دانت ہے، تو یہ بھی شرک ہے، ٹھیک ہے؟ آپ قسمت کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ پھر ایک اور اشتہار آج کل فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ بھی آ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی آ رہے ہیں جی، کہ ایک شخص تھا اور اس نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کو نماز کا کہو، اور اس میسیج کو 100 لوگوں تک پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے، اور جس نے نہیں پہنچایا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا بیٹا مر گیا، اور اس نے پہنچایا اس کی لاٹری نکل آئی۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ یقین نہیں کرتے لیکن فارورڈ کرتے ہیں، کر دیتے ہیں نا فارورڈ۔ میرے پاس خود آتے ہیں اتنے میسیج، اچھا سمجھدار لوگوں کے بھی آتے ہیں، باشعور لوگوں کے بھی وہ میسیج آتے ہیں، اور میں حیران ہوتی ہوں کہ انہوں نے صرف اس چکر میں کہ کہیں مجھے کوئی مصیبت نہ آ جائے اس کو فارورڈ کر دیا۔ اور میسیج اتنا ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول خواب میں آئے، وہ ایک احمد صاحب ہیں، وہ مکہ میں ہوتے ہیں کہ مدینہ میں ہوتے ہیں، وہاں سوئے رہتے ہیں، اور وہاں پہ ان کو خواب آتی ہے، اللہ کے رسول نے کہا میری امت سے کو نماز پڑھے۔ یہ بات اللہ کے رسول نے نہیں کہی، اللہ کے رسول نے تو حدیثوں میں کہی ہے قرآن پاک میں نماز پڑھو۔ اب یہ میسیج 100 لوگوں کو لکھ کر دینا اور پورا لکھنا ہے، فلاں کی لاٹری نکلی، فلاں کے بچے مر گئے، جس نے نہیں مانا اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور جس نے مانا اس کی لاٹری نکل آئی، اس کا انعام نکل آیا، اس کا پلاٹ نکل آیا، اور یہ پورا لکھ کے پھر آپ 100 لوگوں کو سینڈ کریں۔ اچھا کریں گے 100 لوگوں کو تو ایک اچھی خبر ملے گی، نہیں سینڈ کیا تو آپ کو ایک بری خبر ملے گی۔ اللہ کے نام پہ بھی کرتے نا کہ یہ دین اللہ کے نام اتنے لوگوں کو جو سینڈ بھی کرو۔ ہے اس قسم کے جتنے بھی میسیجز ہیں وہ آپ نے فارورڈ نہیں کرنے ہیں، شغلن بھی نہیں کرنے، بیٹھے بٹھائے پھر کرو آپ بھی۔ شرک ہے یہ، ٹھیک ہے؟ نمبر 25، تقدیر کا حال معلوم کرنا، چاہے وہ آپ ہاتھ دکھا کر کریں، ستارے ملا کر کریں، تقدیر کا حال معلوم کرنا، ایسی جگہوں پہ جانا اور تصدیق کر دینا 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی توبہ کے باوجود، 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، پڑھنی ہے پڑھیں گے لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا، یہ سزا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا اس کی، یا اخباروں میں یہ ہفتہ کیسے گزرے گا پورا پڑھ رہے ہیں، اچھا پھر پتہ کیا ہوتا ہے جب آپ پڑھ لیتے ہیں نا تو اس میں کوئی نہ کوئی پوائنٹ آپ کا ہوتا ہے میچ کر رہا ہوتا میچ کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی نفسیاتی طور پہ بنا ہوتا ہے نا، ہر ایک کا ایک حساب سے لکھا ہوتا ہے، ایک اچھی خبر ملے گی ایک بری خبر ملے گی، اب ہماری زندگی میں روز یہی کچھ ہو رہا ہے، ہے، ایسے بھی ہوتا ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز، اچھا اسی طرح یہ جو قسمت کا حال ہے، ایک تو اس کے ذریعے نا ہاتھ کی لکیروں سے، ایک ماتھا دیکھ کے بتاتے ہیں، آپ کے چہرے کے تل دیکھ کے بتاتے ہیں، گردن پہ تل ہو تو قتل ہوگا، یہاں تل ہے تو عقل مند ہے نا؟ پاؤں کے نیچے تل ہو تو پاؤں کے سفر نیچے تلا سفر کرے گا، قائد ہے۔ مشہور ہے نا وہ، اس کے پاؤں کے نیچے تلا یہ ٹکتا نہیں ہے، نشان جسم پہ نشان تلوں سے آپ کو بتا رہے آپ کی قسمت کیا ہے، یہاں تل ہے تو عقل مند ہے، اور اگر کوئی بہت بے وقوف ہے کہتے ہیں یہاں تل ہے، یہ کہاں سے عقل آئے گی اس کو، یہاں تل ہے، ٹھیک ہے؟ تو تلوں سے یا ہاتھ کی قسمت یا پھر چہرے کے اعضاء سے، وہ اکثر آپ فیس بک پہ بھی دیکھیں گے، اکثر آپ فیس بک پہ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے وہ لکھے ہوتے ہیں ناک، مختلف قسم کی ناک، اور 30 طرح کی یا 10 طرح کی ناک ہوتی ہے، اور اس ناک والے ایسے ہوتے ہیں، اس میں مختلف ناکیں ہوتی ہیں، یہ پتلی ناک والے ایسے ہوتے ہیں، موٹی ناک والے ایسے ہوتے ہیں، ترچھی ناک والے ایسے ہوتے ہیں، اس کے نیچے نا وہ لکھا ہوتا ہے، ناک سے پتہ چلتا ہے بندہ کیسا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، ناک سے پتہ چلتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا، تو یہ لوگوں کے عقیدے ہیں، کچھ سینس ہوتی ہوگی کہ وہ اس کی شکل کے نماز پہ مسکراتا ہے تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہے، خوش نصیب ہے، لکی ہے، کوئی ہر وقت روتا رہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہر وقت ایسے مریل سا رہتا ہے، نحوست ڈالی ہوئی ہے، تو اس طرح کے جملے وہ اور چیز ہوتی ہے، لیکن کسی کی تصویروں سے نشان، اچھا وہ پھر اپنے گیس کرتے ہیں ایسی ناک کس کی ہے، یہ اس طرح کی ناک والے جو بدماش ہوتے ہیں، اس طرح کی ناک والے جو ہیں بڑے وہ بڑے بد بڑے کردار ہوتے ہیں، ناک برے والے ہوتے ہیں، بیوقوف ہوتے ہیں۔ ہاں بے وقوف ہوتے ہیں، اچھا ہم ملاتے تھے ایسی ناک تو اس کی نہیں ہے، یہ دیکھو یہ تو اس سے ملتی ہے ناک، پھر ہم اس کے نام اور بیٹھے بٹھائے ہم کیا کر رہے ہوتے، ہم ان ناکوں کو دیکھ کے کیا کر رہے ہوتے بیٹھے بٹھائے، غیبت کر رہے ہیں نا، غیبتیں کر رہے ہیں نا، وہ آنٹیوں سے ملا رہے ہیں، انکل جو فیملی کے ہیں، اور اب ہمیں پتا دیکھا وہ ان کی ناک دیکھو ایسی ہے نا، واقعی دیکھو کتنے بے وقوف ہیں، تو بیٹھے بٹھائے غیبتیں کر رہے ہیں،
تو اس طرح کے علم جس سے قسمت یا حال یا آپ کی کسی ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا، نہ ہاتھ کی لکیروں میں قسمت، آنے والے کی تقدیر، نہ ماتھے سے، نہ تلوں سے، اور نہ ہی تصویروں سے. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ دے. شرک سے بچنے کی دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک ایک ایسی چیز ہے جو اندھیری رات میں، کالی چٹان میں، اندھیروں میں ایک چونٹی چل رہی ہو، جیسے وہ چلی جاتی ہے نظر نہیں آتی، اسی طرح انسان کے دل میں شرک چلا جاتا ہے اور نظر نہیں آتا. ابھی ہم نے جو 25 قسمیں پڑھی ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو ہم ان 25 کی لپیٹ میں، اور ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اس میں کہاں ہم شرک کر بیٹھتے ہیں. بعض جملے ایسے بول جاتے ہیں جو شرک کے زمرے میں آتے ہیں. تو روز سورہ کافرون پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، رات کو سوتے وقت ضرور پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں موت کی طرف لے کے جائیں تو ہم مشرک نہ مریں. کیونکہ سورہ کافرون پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خود ایسے راستے دکھائے گا کہ ہم شرک سے بچیں گے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ. اور دین کا علم حاصل کرتے رہیں، اس کو حاصل کرتے رہیں گے، اپنی تربیت کے لیے ان جگہوں پہ، ان دروس میں شرکت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تربیت بھی ہوتی رہے گی. تربیت ضروری ہے ہم سب کی. ہم سال بعد اس لیکچر پہ بولیں، اس ٹاپک پہ بولیں، سال تک ہم نے کتنے کام ایسے کیے ہوں گے جو آج ہم نے ڈسکس کیے. ہم سے غلطیاں ہوئی نہیں ہیں، اور جن سے ہو گیا ہے توبہ استغفار شرک کا بہترین علاج ہے. اللہ سے معافی مانگیں. جو لوگ توبہ کرتے ہیں پھر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. توبہ کی پہلی شرط ندامت ہے. دل میں خیال رکھیں کہ میں نے غلط کیا، اللہ مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، جتنی خطائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی معاف کر دے. جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام بچی خطاؤں کو معاف کر دے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں. پورے پاکستان میں اس وقت سیلاب ہے. سیلاب کی وجہ سے بہت سے لوگ بے گھر ہوئے ہیں، بہت سے لوگ اس وقت بھوک پیاس اور بے چھت ہیں، بہت مشکلوں میں گزارا کرے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کے لیے جتنا کر سکیں ان کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.